السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو another episode of Thought Behind Things. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان, probably the خاصest مہمان I've had recently. Actually, I've been trying to find a story like this for a very, very long time in Pakistan. I've finally been able to track him down. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صالح, who's the CEO and founder of Farmers Cheese Making. He makes artisan hand crafted cheese. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اسپیسیفک اسپیشلائزڈ چیز ایسی بنا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں میں بنتی ہے, اس کو وہ پاکستان میں لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں ود آئدر لٹل اور نو امپورٹڈ کمپوننٹ ٹو اٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ناٹ جسٹ ان دا چیز میکنگ اسپیس, بٹ یہ اوور آل ہماری جو انڈسٹری ہے جو بھری پڑی ہے اس وقت امپورٹڈ مٹیریل سے, اس کو ہمیں اگر ریپلیس کرنا ہے تو اسٹوریز لائک دیز آر ویری 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 امپورٹنٹ. اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہی واز ایبل ٹو ناٹ اونلی کریٹ اٹ بٹ بی ایبل ٹو کریٹ اے سکسیزفل وینچر. عمران بھائی, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دس شو. Thank you so much for inviting me in this show. میں تھوڑا تھینک یو سر. میں تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیل می اباؤٹ فارمرز چیز میکنگ اینڈ واٹ از اٹ, کس اسکیل کے اوپر آپ آپریٹ کر رہے ہیں, واٹ آر آل دی پروڈکٹس دیٹ یو ہیو, واٹس گوئنگ آن دیر. فارمر چیز میکنگ ایکچولی ایک آرٹیزنل ہینڈ کرافٹڈ چیز میکنگ لمیٹڈ کمپنی, ناؤ اٹس اے لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. ہم لوگ تقریباً 60 to 70 ورائٹیز آف نان پروسیس آرٹیزنل ہینڈ کرافٹڈ, جس کا بھی آپ نے تعارف کرایا کہ لٹل ٹو نو امپورٹڈ انگریڈینٹس. ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کے اندر مائکروبیل رینٹ. انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں چونکہ نہیں بنتا تو وہ بہرحال ہمیں ایک My understanding is that is the living organism that produces the cheese. Exactly. It turns milk into a gel. تو یہ ایک لازمی اس کا ایک حصہ ہے, اس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہم خود نہیں امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹر سے خریدتے ہیں. سو دیٹ ہاؤ اٹس گوز. باقی جو اس کے کلچرز ہیں ہم لوگ خود پروڈیوس کرتے ہیں, اور جو چیز ہے وہ بھی ہم لوگ خود پروڈیوس کرتے ہیں. ملک جو ہے وہ بھی لوکل ہے. سو ایوری تھنگ از لوکل. اور یہ ہینڈ کرافٹ آرٹیزنل. اب اس میں کیا فائدہ ہے کہ وی ڈونٹ یوز نو ویجیٹیبل فیٹس, نو آرٹیفیشیل کلرز, نو آرٹیفیشیل ایڈیٹیوز, یا وہ کوئی بھی ایسی انگریڈینٹ جو ہیلتھ ہیزرڈ ہو وہ نہیں ہوتا. سو وٹ یو آر گیٹنگ, وٹ کسٹمر از کنزیومنگ از ہیلدی پروبیوٹکس, پروٹینس, اور اس کو سپر فوڈ کا درجہ دیا جاتا ہے USA کے اندر. سو اٹس اے ہیلدی پروڈکٹ. میک سینس. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر اس میں ریسرچ کی ہوگی, آرگینک کی دنیا بڑی آج کل بوم کر رہی ہے. جی would you say کہ you are organic or close to organic, یا what are the components that would be required for you to actually be fully organic? ہاں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا نا. میں یہاں پر اس پلیٹ فارم کو یوز کروں گا یہی اویئرنیس کریٹ کرنے میں. آرگینک پاکستان میں ایک نہایت مس یوزڈ ورڈ ہے. اس کی وجہ جب ہم ڈیری کی بات کرتے ہیں نا, آرگینک اسٹارٹس رائٹ فرام دا فوڈ آف دا اینیمل. اور فوڈ جو کراپ لگے گا وہ اس لینڈ میں لگنا چاہیے جہاں پر کم سے کم 7 سال تک کوئی پیسٹیسائڈ نہ ہو, کوئی کیمیکل نہ ہو. دیٹس where the criteria 7 years. So آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہے اچھا اس کراپ میں نے کچھ نہیں یوز کیا, وہ پرانے سال کے بھی جو مٹیریل ہے وہ has to be washed away first. So جب وہ گائے وہ چارہ کھائے گی جس پر آپ نے انسیکٹیسائڈس اور سارا کیا ہوا ہے, اس کا دودھ از ناٹ آرگینک. یہ مسکنسیپشن میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. لیکن اٹس اے نیچرل ملک, اٹس اے ہیلدی ملک, ایز لانگ ایز اٹس ناٹ A1. پاکستان میں تو انفارچونیٹلی A1 ہی زیادہ ہے, لیکن بہرحال دودھ ہے. A1 سے کیا مراد ہے؟ A1 دیکھیں, یہ دودھ کی دنیا میں A1 جو اس کے وائٹامنس ہوتے ہیں نا, A1 اور A2 ہوتے ہیں. A2 ہیلدی ہیں, A1 از ناٹ ویری ہیلدی. ساری دنیا میں چینج ہو رہا ہے. اب A2 کے اوپر زیادہ کیا جا رہا ہے, جو کہ آج کل آپ اشتہار دیکھتے ہوں گے. ابھی کام ہو رہا ہے, لیکن لیٹس ہوپ کہ ان نیئر فیوچر یہ کچھ کر جائے گا, کچھ ایڈ ہو جائے گا. Do you think you will ever vertically integrate into having your own milk farms? Because milk is my understanding is milk is the number one most important component for you, right? Yes, I would love to do that. لیکن اس وقت جو میرے اوپر ذمہ داریاں یا چیز میکنگ کا, that's big, that's huge. Understandably so. لیکن یہ زندگی ایسا ہی سفر ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. تو دیٹس ان دا پائپ لائن. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اینڈ جو آپ ملک ایکوائر کرتے ہیں, از دیٹ فرام دی اوپن مارکیٹ, یا ڈو یو ہیو سرٹن پارٹنرز جو کہ انیشیلی جب میں نے شروع کیا نا تو میں اوپن مارکیٹ سے لیتا تھا, تو وہ میرے ساتھ ہاتھ ہونے شروع ہو گئے. جعلی دودھ بھی آ گئے, واشنگ مشین والے بھی آ گئے, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی نا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن دین آئی لرنڈ کہ دودھ جو ہے وہ فارم سے لینا ہے. اب ہم ان فارم سے لیتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک ٹریسیبلٹی ہوتی ہے, جس کا میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ دودھ کیسا ہے, جانور کی ہیلتھ کیسی ہے, رکھا کیسے ہوا ہے. اور اگر تو مجھے وہ مطابق میرے ہر چیز ہوتی ہے, ٹیسٹنگ میں سے گزارتے ہیں, دین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ بزنس ود دیم, ادروائز نو. انٹرسٹنگ. ہاؤ لانگ ہیو یو بین ڈوئنگ دس?
اٹس آلموسٹ لائک 13-14 ایئرس. 2010 میں باقاعدہ گھریلو سطح پر چیز بنا رہا تھا. ایمی شوق میں؟ جی ہاں, میں چونکہ کینیڈا سے آیا ہوا تھا. اچھا. اگین اندر اسٹوری. کینیڈا سے آنے کے بعد میں نے یہاں پر اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اپنی وائف کے ہیلپ سے, اور ہمارا ایک فیملی بزنس تھا جو ہم نے خریدا. اب میں وہاں بیٹھا ہوں, میری انوائرمنٹ چینج ہو گئی. اب انوائرمنٹ چینج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں, آپ کی اسٹوڈیو سے اٹھ کے میں سیدھا راجہ بازار کی کسی دکان پہ بیٹھ جاؤں گا نا, تو دیٹس ہاؤ وٹ اٹ ہیپنس. وہاں پر بیٹھا ہوں تو اب میں سوچتا تھا اچھا میں کیا کروں. پھر گھر جاتا تھا تو وہ پزا ہم نے کھانا ہوتا تھا. پزا جو میں لوکل کمپنیوں کی چیز لاتا تھا وہ گلے سے نہیں اترتی تھی. ہاں وہ سوکھ جاتی ہے, تو 15 منٹ میں سوکھ کے ایسی ہو جاتی ہے. نہیں, ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیڈنٹ نیو کہ وہ ویجیٹیبل آئل کا ایک مکس ہے اور اس میں سے کریم نکالی گئی ہوئی ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے چیزیں تھیں. کیونکہ اس وقت میں چیز میکر نہیں تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. میں چیز کھاتا آ رہا تھا باہر سے. رائٹ. جو میں یہاں کھا رہا تھا دیٹ واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. So that was not cheese to begin with. It can be anything but cheese. That's basically like ایک وہ ٹیکسچر کو انہوں نے قریب لے آئے ہیں, بٹ اٹس بیسیکلی ناٹ ریئلی چیز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری نے فیڈ کرنا ہوتا ہے ماسز کو. انڈسٹری نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہیلتھ کیا ہے اور گڈ اور بیڈ مینوفیکچرنگ ہیبٹس. یہ اس زمانے میں کیا لیں, اب تو بہت ترقی ہوگی ہوئی ہے, ساری دنیا میں چیز بنتی ہے, پاکستان اکیلا نہیں ہے. پروسیس چیز امریکہ میں بھی بنتی ہے, اٹلی میں بھی بنتی ہے. ہاں پاکستان میں واحد مطلب مجھے ہوتا ہے ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ, لائک واٹس دا پرابلم کہ یہاں پہ میں چیز لاتا ہوں, میں لازانیہ بناتا ہوں. اگین یہاں پہ جو میں چیز لاتا ہوں نا, یہ شیڈر اینڈ موزریلا جو اسٹینڈرڈ تھوک کے حساب سے اس کی وہ بنتی ہے, لازانیہ بنتا ہے. سر پہلے 15 منٹ میں اگر آپ نے کھا لیا تو کھا لیا, ورنہ وہ ایک دفعہ سوکھ گیا نا تو وہ ایک پلاسٹک کی لیئر کی طرح وہ پڑا رہتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لائک پھر آپ ظاہر ہے آخر میں آپ پھر امپورٹڈ میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود دس چیز. وہ میں بتاتا ہوں نا, نیکسٹ ٹائم آپ جب لازانے بنائیں نا تو اس پر آپ اب پام آئل کے 2 لے کے نا چمچ وہ ڈال دیا کریں, اینڈ یو آر ایٹنگ دا چیز. کیونکہ پروسیس کے ساتھ خصوصاً چیڈر کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ کی بہت بڑی کوانٹٹی استعمال ہوتی ہے, ادروائز یہ وائبل نہیں ہوتا. انڈسٹری کو پرائسنگ کرنی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. میں جیسے کہ یورپ میں بھی بنتی ہے, امریکہ میں بھی بنتی ہے, لیکن یہاں پر ہائیلی پروسیس بنتی ہے. پھر وہاں ریسرچ بہت ہے. اب اگین ہے تو ہیلتھ ہیزرڈ وہاں بھی ہے اور انہیلدی یہ بھی ہیں, اور میں پریفر کروں گا اگر انہیلدی کھانا ہے دین گو فار دا لوکل. یار کم سے کم اپنی کمپنیاں تو ہیں نا, گیو دیم اے چانس, اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. لیکن اگر آپ چیز کھانے والے ہیں, آئی وڈ ارج کہ آپ کیوں ویجیٹیبل فیٹ کھا کے اپنے آپ کو جو ہے اپنے اندر کولیسٹرول وہ سارا کچھ بڑھتے ہیں, آپ ٹھیک پروڈکٹ کیوں نہیں لیتے ہیں. لیکن یہاں پر لوگ پرائس پر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کوالٹی اگر سستی ہوگی نا تو وہ کوالٹی نہیں ہوگی. کوالٹی آلویز ہیو اے پرائس, کیونکہ آپ نے اس میں چیزیں ہی ایسی نہیں ایفرٹ ڈالی, آپ نے چیزیں ڈالی. بینٹلے سوزوکی کار جو ہے وہ بینٹلے نہیں ہوتی, بینٹلے سوزوکی کار نہیں, اس کا دونوں کی اپنی افادیت ہے. ہاں میک سینس. تھوڑا سا اف آئی ور ٹو گو بیک اے لٹل بٹ, آپ ہیں کہاں کے اوریجنلی؟ میری پیدائش راولپنڈی کی ہے. اچھا. آپ کے شہر کے ساتھ والا ایک ہی شہر ہے سر اسینشلی تو. لیکن پھر میں باہر چلا گیا, وہاں پر سے واپس آیا تو میں لاہور میں سیٹل ہو گیا, اور اب تک میں لاہور میں ہوں. اچھا. اور ایجوکیشن وغیرہ آپ نے کہاں سے لی تھی؟ میں نے سینٹ میریز کیمبرج اسکول مری روڈ کے اوپر. اچھا. اور وہاں سے پھر میں اصغر مال کالج, میرا خواب تھا کہ اس زمانے میں یہی سب سے بڑے گارڈن کالج ہوتا تھا, اصغر مال ہوتا تھا. تو اصغر مال میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا, بڑی مشکل سے مجھے داخلہ ملا, لیکن آئی سم ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. تو میں بڑا خوش تھا کہ میں نے کر لیا وہاں سے. رائٹ. لیکن اس کے بعد ہمت جواب دے گی, مزید پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. سینٹ میریز کی اپنی ایک پرسٹیج ہے. ڈو یو تھنک دیٹ پلیڈ اے رول ان دا سارٹ آف پرسن دیٹ یو آر ٹوڈے, کانوینٹس اینڈ اس طرح کے؟ دیٹ وونٹ بی رانگ اف آئی سے کہ میری گرومنگ میں جو بہت زیادہ ہاتھ ہے وہ میرے اسکول کا ہے. اور میرے والد صاحب ایک ان پڑھ آدمی تھے, بہت محنتی تھے. اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو شاید وہ بھی ایک انوویٹر اس وقت ایک سویٹس کی انڈسٹری لے کر ہوتے. لیکن انہوں نے میری زندگی میں جو اچھا اس نے اور میری والدہ نے جو کام کیا, پرووائڈیڈ کہ ان کے اپنے ڈفرینسز بہت تھے, لیکن انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بہت اچھے اسکولس میں, وہ کانوینٹ میں پڑھی, میں سینٹ میریز میں پڑھا. سینٹ میریز کی جو گرومنگ تھی, اور پھر میں جب باہر گیا ہوں وہ گرومنگ میرے وہاں کام آئی. آئی لرن دا تھنگس, مجھے سمجھ آئی زندگی کس کو کہتے ہیں اور کیسے زندہ رہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کروائی, اور وہ ٹریننگ کر کے میں جب واپس آیا ہوں, حالانکہ میں نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن اللہ نے فارمر چیز پاکستان کو ایک دینا تھا, کوئی آرٹیزنل چیز میکنگ کمپنی, تو اس کے لیے مجھے وہاں تیاری ہوئی
پھر میں پاکستان میں انسٹال کر دیا. وہاں پہ آپ کیا کرتے رہے؟ You were there for 6-7 years, I believe. میں گیا تو ایسے ہی تھا جی جیسے پاکستان میں اس زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے کہ باہر جانے کا شوق تھی, تو منو بھی بڑا شوق سی کہ پاکستان سے وہاں پر جائیں تو کینیڈا جائیں گے. اٹ واز ون آف مائی ڈریمس. میرے وسائل نہیں تھے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرے والدین کی سیپریشن تھی, اور آئی واز لیونگ ان اے رینٹڈ ہاؤس ود مائی مدر اور سسٹر. اس کی شادی ہو گئی. میں نے کوششیں جاری رکھی, کوششیں کرتا رہا, بار بار ویزے فیل ہو جاتے تھے, لیکن ایک دفعہ گوروں سے غلطی ہوگی, انہوں نے مجھے ویزا دے دیا. وہ دن پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر میری اتنی ٹریولنگ ہوئی, پھر میں انگلینڈ بھی گیا ہوں, کٹمنڈو بھی گیا ہوں, دبئی میں میرے ایسے چکر ہوتے تھے. کینیا میرا آدھا سمجھے زندگی وہاں گزر گئی. میرا کسی زمانے میں اٹ واز مائی سیکنڈ ہوم. اچھا, واٹ ور یو ڈوئنگ ان کینیا؟ کینیا میں ہم لوگ اس زمانے میں میں ینگ تھا, تقریباً میری ایج ہوگی 26-27 ایئر. تو پہلے تو شوق سے گئے تھے کہ وہاں پر الٹے موسم ہوتے ہیں, آج کل گرمیاں تو وہاں سردیاں چل رہی ہیں. آئی لو دیٹ. کالے تھے, دوست تھے, وہ وہاں کاروبار کرتے تھے, یہاں سے پوسٹرز اور ڈفرینٹ چیزیں لے کے وہاں پر بیچا کرتے تھے. اچھا. تو کاسٹ بڑی پڑتی تھی, لیکن اس کے باوجود کچھ بچت ہو جاتی تھی. تو بہت پیسے تو چاہیے نہیں ہوتے تھے, تو دیٹس ہاؤ میری ٹریولنگ کا شوق بھی پورا ہو گیا. تو وہاں سے کچھ پیسے بھی بنا لیتے تھے, اور وہیں سے سیکھا میں نے سارا بزنس سیکھا ہے کینیا سے. رائٹ. سو ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پاکستان سے باہر جو یہ سارا ٹائم کتنے کوئی ایئرس گزارے ہوں گے, کب سے کب تک؟ میں تقریباً کوئی 92-93 میں چلا گیا تھا باہر. اچھا. اور پھر میں مسلسل گردشوں میں رہا. وہ گانا نہیں سنا ہوا, رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ. تو میرا عشق تھا اس وقت. اٹ واز مائی ٹارگیٹ, میرا گول کہ میں کینیڈا جاؤں. آئی ڈیڈ اٹ. رائٹ. لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ دیٹ واز ناٹ مائی لائف. یہ میرا ٹارگیٹ نہیں تھا. اس کے بعد بھی دنیا بہت بڑی ہے, تو ٹارگیٹس چینج ہوتے رہے. لیکن میں اس بات میں ہمیشہ خوشی محسوس کرتا ہوں, یار میں نے سوچا تھا, میرے وسائل نہیں تھے, آئی ڈیڈ اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. میں نے وہاں اچھا ٹائم بھی گزارا, محنت بھی کی, پیزے بھی ڈلیور کیے, اور جابس بھی کی, ڈونرس بھی بیچے, کافی بھی پینائے. لیکن واٹ ایور آئی ڈیڈ اٹ ود ہارٹ. آج میں جو سیکھا ہوں نا وہاں سے, جو کچھ میں کر رہا ہوں, وہ میری لرننگ ہے وہاں پر. اور وہاں پر یہ تھا کہ اور جابس, بزنس, پارٹنرشپس, وٹ ایور, یو ور اے ہسلر افیکٹولی. کہ آئی ایم اسٹل اے ہسلر. ہاں, کہ جہاں پر اپرچونیٹی نظر آئی یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. میں تو 2 جابس کرتا تھا. جاب کرتا تھا ایک, پھر وہ جب شادی ہوگی تو پیسوں کی لالچ آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے فیملی, بچے. تو ابھی میں جاتا بھی تھوڑا تھوڑا تھا, میں مسلسل نہیں رہتا تھا. تو جتنے دن مل کے کام کر لیا, تو میں ایک جاب ختم کرتا تھا, پھر میں دوسری جگہ جاب کرنے پہنچ جاتا تھا, 3 گھنٹے سوتا تھا, پھر دوبارہ جاب. پیسے دولت کمانے کی شوق پڑ گیا تھا نا. پھر میں مونٹریال میں نے میرے کچھ امیگریشن کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا تھا, تو مونٹریال بھی جانا, وہاں سے واپسی آنی, پھر جاب پر. پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جس جگہ میں جاب کر رہا تھا اسی کا مالک میرا دوست تھا, اینڈ وی ور پلاننگ ٹو اسٹارٹ a new business of pizza, جو کہ ہم پارٹنرشپ پہ رن کریں گے. he is still a friend, very inspired by me and I'm very inspired of him. he is also a success story, Khan Rauf. لیکن میرا شادی کے بعد پرابلمس یہ آ گئیں کہ بال بچہ یہاں تھا, ان کو میرے لیے بلانا مشکل تھا, میری جو پیپر ورک مکمل نہیں ہو پاتا تھا. ابھی وہ بلاتے تھے, میں یہاں آ جاتا تھا, تو وہ گورا اتنا تنگ آ گیا تھا, وہ کہتا تھا اس کو نہیں رکھنا, یہ یہاں کا بندہ نہیں ہے, یہ آتا کام میں وہاں زیادہ جاتا ہے. تو میں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ مجھے پاکستان میں سیٹل ہونا ہے. میں اگر اس طرح کرتا رہا تو ان لوگوں میں رہوں گا جو 10-20 سال باہر رہتے ہیں, واپس آتے ہیں بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں. آئی واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. پھر میں آیا, پھر حصل میں زندگی گزری, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا, آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. What do your kids do? Are they studying or are they working? میرا بڑا بیٹا جو ہے اس نے فاسٹ یونیورسٹی سے, ہی از اے برونز میڈلسٹ. اچھا. وہ ایک بڑی اچھی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے. آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے, آئی ٹی انجینئر ہے. ابھی سے ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے. میری بیٹی فاسٹ یونیورسٹی سے, وہ بھی یہ بھی فاسٹ سے بڑا, وہ بھی وہاں سے جو ہے آئی ٹی کا کر رہی ہے, CS. چھوٹا بیٹا جو ہے جو سب سے زیادہ تیز ہے, وہ لکاس میں کر رہا ہے A لیول. اور وہ ہمارے سارے بچے انوویٹرس ہیں. اب وہ یہاں پر بیٹھ کے اس نے خود سیکھی ہے, وہ یہ ایڈٹ کرتا ہے کچھ سانگس کو, اور بالکل فری لانسنگ جو ساری ہیں. ہاں, اور باہر سے ڈالر بھی کما لیتا ہے, کافی بنا لیتا ہے اپنے پیسے سے. تو شکر ہے سارے بچے آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے ہیں. اینڈ سو یو کیم بیک ان 2009. I came back in 2000 actually. 2000. So 9/11 سے پہلے میں آ چکا تھا. 2000 سے لے کے 2010 تک, that's when you started Farmer Cheese, right? اس وقت آپ نے کیا کیا پاکستان میں؟ جب میں باہر سے آیا ہوں نا, تو مجھے یہاں پر اسٹرگل سے گزرنا پڑا, کیونکہ ڈیسیژن لینا آسان تھا, پاکستان میں سیٹل ہونا مشکل تھا. میں نے کوشش بڑی کی. میں نے یہاں پر میں وابڈا ٹاؤن میں اس وقت نیا بنا ہوا تھا, وہاں پر میں نے ایک پزا
بلیک اولیو کے نام سے شروع کیا. اپنے گھر کی جو نیچے والا پورشن تھا جو کرائے پہ نہیں چڑھا ہوا تھا, میں کرائے پہ رہتا تھا اوپر والے پورشن میں, تو اس پر میں نے پزا وغیرہ بنانا. پزا بنا کر مارکیٹ میں میری مسز نے بڑی ہیلپ کی اس میں مجھے, اس ایپیسوڈ میں کہ میں شاپ پر جاتا تھا. شاپ ہم نے خرید لی ہوئی تھی. شاپ بیسیکلی ایسا تھا کہ ہماری ایک خاندانی شاپ تھی, میری مسز کے والد کی تھی, وہ شی از مائی کزن, رائٹ. تو وہاں سے ہم نے کسی کمیٹیاں شمیٹیاں ڈال کر اور بڑی حسل کر کے, تو اس نے کچھ اپنا پلاٹ بیچا, میں نے کچھ اپنے پیسے ڈالے, سارے کر کے ہم نے وہ شاپ خریدی. لیکن جب میں نے جوائن کیا اٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم. 9/11 ہو گیا اور میں بڑی فائنینشیل کرنچ سے گزرا. ایک اچھے خاصے براندا تھوڑ وہاں کا ایک مشہور ترین بازار ہے جہاں پر سارے جو ہے نا وہ بلینرز ہوتے ہیں. تو میں نے بلینر کا سٹیٹس تو لے لیا, لیکن اندر سے میں غریب آدمی رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں محنت کروں کیا کروں, کیونکہ آگے سے ایک کام نہیں تھا. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ میں نے سوچا ایک سائڈ بزنس شروع کرتے ہیں, اور پزا واز مائی لو. چیز میکنگ ابھی نہیں شروع کی تھی, تو میں نے یہی لوکل جہاں سے بھی چیز ملتی تھی بنا کے بیچتا تھا. مجھے نیا وابڈا ٹاؤن تھا, لوگ تھے نہیں, تو تھوڑا سا مجھے وہاں سے ایک رسپانس ملا. لیکن کچھ عرصے بعد پھر ہم نے گھر شفٹ کیا, میں نے وہ کام چھوڑا, پھر شاپ کی طرف توجہ دی. اس کے لیے بڑی محنت کی, اس کے کافی اس کے ساتھ شاپ میں تھا کیا مطلب بیچتے؟ ہم لوگ ایئر ڈکٹس بیچتے ہیں, رائٹ, پلاسٹک پائپس وغیرہ بیچتے ہیں جس میں یہ پانی والے بھی آ جاتے ہیں, انڈسٹری کا بھی آ جاتا ہے. صحیح ہے, اسٹل اٹس دیئر, رائٹ. لیکن اب میں نہیں جاتا ہوں وہاں پر, رائٹ. وہ آٹو پہ چل رہا ہے, وہ آٹو پہ چل رہا ہے. وہ میری مسز کو تھا تو مسز کے ہینڈ اوور کر دیا. انٹرسٹنگ. اگر آپ اپنی پیسیو انکم کے بارے میں پریشان ہے, خاص کر آج کل کی اکانومی میں جہاں پر آلریڈی کیش کنٹینیوسلی برن ہو رہا ہے اور انفلیشن ہمیں مار رہی ہے, تو آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ دس ویڈیو از ان پارٹنرشپ ود سرمایہ فائنینشیل. دے آر آفرنگ 2 ویری ویری کول ٹریننگس. کیپٹل مارکیٹ فنڈامنٹلز, جس میں آپ اسٹاکس اور میوچل فنڈس میں انویسٹ کرنا سیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آخر ایک کمپنی کے اندر کیا ایسے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹو فگر آؤٹ کہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے ٹو انویسٹ ان. اور دوسری ٹریننگ ہے ٹیکنیکل انالیسس ماسٹر کلاس, جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرنٹ ٹریڈیبل ایسیٹس لائک کموڈیٹیز, فوریکس, اسٹاکس, کرپٹو کے اندر تھوڑے سے پیسے لگا کر بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. پرسنلی یہ ٹریننگ میں نے بھی لی ہے اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فینومینل. دی لنک ٹو دی ٹریننگز آر ان دی ڈسکرپشن بلو. چیک دیم آؤٹ اینڈ بیکم فائنینشلی ہیلتھی. اینڈ ناؤ بیک ٹو دی پوڈ کاسٹ. سو شاپ پہ فوکس کیا, واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ؟ شاپ پر میں بیٹھا ہوتا تھا نا, تو میں اپنا, چونکہ میرا وہ ماحول نہیں تھا, تو میں اپنے آپ کو اپنا فوکس کل کرنے کے لیے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا, تو وہاں پر میں ویڈیو گیمز کھیلتا تھا. ایج آف دی ایمپائر میرا فیوریٹ تھا. اچھا کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ یار یہ عمران صاحب یہ کیا کرتے رہتے ہیں, اب یہاں پر بیٹھ کے بزنس کی بجائے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے, میری جو فرسٹ جاب تھی نا, آئی اسپینڈ موسٹ آف دیٹ ٹائم پلینگ ایج آف ایمپائرز. اٹس این ایڈکٹیو گیم, اور وہ جب وہ ہسٹری کے ساتھ مکس ہوتی ہے, اور وہ جو خاص کر جو ایج آف ایمپائرز 2 تھی, اس کا ایک اپنا ہی مزہ, ایک اپنی فیل ہے. اگر آپ ملٹی پلیئر, میں بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی نا, اب تو بہت آگے نکل گئی اسٹوری. تو اس وقت بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے اپنا ٹائم کل کرنا ہوتا تھا, میرا دل نہیں لگتا تھا کام پر, تو میں یہ لگا رہتا تھا. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے سمجھ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم, دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. مجھے اچانک احساس ہوا یار میں جو پیزا گھر میں کھاتا ہوں نا, یہ بڑا تھرڈ کلاس ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ کروں. اب کیا کروں, چیز مہنگی بھی ہے, چیز اچھی بھی نہیں ہے, تو اگر میں چیز بنا لوں گا نا تو میرے پیسے بڑے بچیں گے. پھر میں نے اس پر ریسرچ شروع کی. اب مجھے چائے بنانے کے علاوہ دودھ کا استعمال نہیں پتا تھا, تو میں نے وہاں بیٹھ کے اس پر ریسرچ کرنی شروع کی. اچھا سرپرائزنگلی جب میں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کی, اور گھر میں روزانہ 2-4 لیٹر میں دودھ لے کر آتا تھا, کچن میں جاتا تھا, چیز بناتا تھا, اٹ واز گوئنگ نو ویئر, کیونکہ آتا تو تھا نہیں. لیکن میرا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا تھا. میں بجائے گیو اپ کرنے کے, میں اس میں اور زیادہ انوالو ہوا. اٹ واز ٹرننگ انٹو اے رومانس فار می. روزانہ دودھ لازمی خریدنا ہے 3-4-5 لیٹر, اور گھر میں لے جانا ہے, اس کو ضائع کرنا ہے. مسز کے ساتھ بھی اس میں پھر وہ ہو گیا کہ بھائی کچن ساری رات ایک ہی کام تم کرتے رہتے اور کوئی کام نہیں ہے, تو یو ہیو ٹو, وہ کک اسٹارٹ میں بولتا ہوں, شی ہیو ٹو کک می آؤٹ آف دا کچن. میں پیچھے چلا گیا. اب ہم نے چھوٹا سا کمرہ ایک بالکل واش روم کے لیے رکھا تھا, لیکن میں نے واش روم نہیں بلڈ کیا, میں نے اس کو ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا نا ایک کمرہ بنایا. تو آئی واز لونگ دیٹ. پھر میں نے وہاں چیز بنانی شروع. وہ بیسیکلی آپ کا کتھارسس تھا, آپ کی ہابی تھی, آپ کا وہ یہ تھا کہ یار زندگی کے مسائل سے ہٹ کے جی یہ میرا. بالکل وہ زندگی کے مسائل سے ہٹاتا تھا, اور ایک ہابی بن گئی. اس ٹائم کے اوپر آپ ویئر ور یو گیٹنگ یور انفارمیشن فرام؟ بیکاز آج کل تو ماڈرن ڈے میں اٹس ویری ڈفرنٹ, رائٹ. آج میں کہتا ہوں کہ یار میں نے ٹوباسکو بنانی ہے نا پاکستان میں, تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جاؤں گا, ٹوباسکو کی اپنی بھی 10 ویڈیوز دیکھوں گا, اور بھی 50 دنیا کی ہاٹ ساس کی, ریورس انجینئرنگ. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ mid to early 2000s, right? I'm talking about 2010 and 11 now. اچھا, اس وقت آپ 10 سال تو میں نے نہیں کیا نا, رائٹ. 9 میں نے اسٹارٹ کیا, رائٹ. 11 تک میں گھر میں تھا. So where were you doing your research from? Were you buying books? Were you using YouTube? Were you using Google?
میں زیادہ تر تو میں یوٹیوب اور فیس بک ہی استعمال کر رہا تھا. فیس بک پر میں شروع سے ہی ایکٹیو تھا. اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا کینیڈا میں رہتے ہوئے کہ میں لیپ ٹاپس کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ جب یہ نیا آیا نا, تو میں اس کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گیا ون وے اور دی ادر. مجھے اچھا لگتا تھا. تو اس زمانے میں چیٹنگ وغیرہ ہوتی تھی, وہ آہستہ آہستہ مجھے ان چیزوں میں انوالو کر گئی. اب میں فیس بک پر بہت ایکٹیو تھا. میں نے پیج بھی بنا لیا, اور سرپرائزنگلی یہ جو فارمر چیز میکنگ ہے یہ میں نے ایسی رکھ لیا اس زمانے میں. اچھا, ایسی کہ ایک کمپنی ہوگی نا میری, تو میں اس کا فارمر چیز نام رکھ دیتا ہوں. فارمرز, میں نے مختلف نام لکھے, مجھے فارمرز اچھا لگا. میں کہ آئی ایم ناٹ اے فارمر بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے فارمر. تو ڈیری فارمر, تو فارمرز رکھو. اچھا, پھر میں نے جب گھر میں چیز بنانی شروع کر دی اس کے بعد, یہ دنوں کا کام نہیں تھا. اٹ واز اے لانگ اسٹوری آف فیلئرس. بار دودھ لا رہا ہوں, کچھ نہیں بن رہا. رینٹ کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا مائکرو بل رینٹ کیا ہوتا. تو میں نے ریسرچ شروع کی. مجھے انگلینڈ میں ایک کمپنی ملی, میں نے اسے رینٹ مانگا, تو اس نے ایک اس کا اسٹرپ آف 10 ٹیبلٹس, اس نے کہا ہم یہ آپ کو بھیج دیں گے, اتنے پیسے لگیں گے. اس زمانے کے حساب سے زیادہ تھے, لیکن میں نے کہا بھیجو. تو وہ جو ویٹنگ ایریا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے میں کتنا وہ جو تھا نا, میں پیشنس کے ساتھ اس کو میں ویٹ کرتا یار وہ آئے. جب وہ آیا تو پہلا جیل بنا, اور میں کہا بس میں چیز میکر ہو گیا. اگین رات کو کچھ بھی نہیں. پھر میں جب وہاں سے نکلا ہوں, ایک دن بنایا میں نے, مسز کو بتایا بھی ہے, اور شی واز ویری ایکسائٹیڈ. شی از اے نائس لیڈی. اس نے مجھے ان معاملات میں بڑا ہیلپ آؤٹ بھی کیا, چیز میکنگ میں سپورٹ بھی دی. دو وی ہیو آور ڈفرینسز, اٹس ناٹ اے ویری ہیپی کپل, لیکن اس کے باوجود جو چیزیں اچھی تھیں میرے ساتھ. میں پیچھے والے کمرے میں گیا, میں نے ایک بورڈ لیا, چیز لکھنا شروع کر دی. کچھ ویٹ خود بلڈ کیے کہ ایسے ہوگا, ہاتھ سے یوں ہلاؤں گا. مجھے وہ بھی بڑا مزہ آتا تھا, میں ویٹ بناؤں, اس کے اندر میں نا کچھ میکینزمس فٹ کروں, میں ادھر بھی لگا رہتا تھا. تو میں نے چیز کو لکھنا شروع کر دیا. نہیں بنتا تھا 5-10 لیٹر روز آیا ہو رہا ہے. رائٹ. تو ایون ود دا نیو سارٹ آف مائکروبیلز دیٹ یو گاٹ. ایگزیکٹلی. ایک دن 1-2 بلنڈر ہوئے, ٹائم لیپس پڑ گیا, اٹ ٹرنڈ انٹو چیز. اب میں نے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیا, دیر از سم تھنگ رانگ. گورا مجھے بتا تو رہا ہے کہ اسلام آباد کیسے جانا ہے, لیکن وہ موٹر وے کے ذریعے نہیں لے جا. وہ پہلے گجرات لے کے جا رہا ہے, پھر سیالکوٹ لے کے جا رہا ہے, پھر واپس جو ہے کسی اور شہر میں, تو 10 گھنٹے بعد میں پہنچوں گا. دس از ناٹ وٹ ہی از ٹیچنگ. آئی ہیو ٹو فائنڈ دا ویز ان بٹوین دا لائنس. اور اس میں مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ ٹیمپریچر کا آ رہا تھا, اور چیزیں, ٹیمپریچرس, ٹائمنگز, وہ بہت بائی دا بک چل رہے تھے. لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سمجھ آئی کہ نہیں یار, پاکستان میں آپ نے ڈرائیو کرنی ہے پاکستان کے حساب سے. اگر گوروں والے اس پہ چلیں گے تو آپ روزانہ ایکسیڈنٹ کریں گے. یو ہیو ٹو اوائڈ دیز کولیشنس. تو آپ کو یہ مائنڈ سیٹ رکھنا پڑے گا. تو میں نے پھر اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ دوستی کر لی. دودھ کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا, ایکسپیریمنٹیشن شروع ہو گئی. ایک پرانا سا ریفریجریٹر لے آیا, چیز بناتا تھا, اس میں رکھ دیتا تھا. فارمرس مارکیٹ ہو گئی, میں وہاں چلا. کسی نے مجھے خاص کچھ نہیں, خالص کے نام سے ایک مارکیٹ فارمرس کی ہوتی تھی, ایکٹیو تھا میں. ان دنوں میں ہوا یہ مزمل کہ ایک میں نے میل لکھی رینٹ کے لیے, اور غلطی سے وہ انگلینڈ کی بجائے میں نیو انگلینڈ چیز میکنگ اینڈ سپلائز جو USA میں کمپنی ہے اس کو کر بیٹھا. اب میں نے رینٹ ان سے نہیں خریدنی تھی, نہ وہ مجھے جانتے تھے. اس نے کہا رینٹ تو نہیں ہے. جیری کیس اس کی بلاگ رائٹر تھی, تو شی از اے فرینڈ ناؤ. اس نے مجھے کہا کہ اچھا آپ چیز بنا رہے ہیں, کون سا ملک ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان. اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا. اس نے کہا تصویریں میں نے بھیجی, کہ وڈ یو مائنڈ اف آئی ٹیک این انٹرویو آف یو. بسم اللہ. ان کی اعتراض ہو سکتا ہے جی میں مشہور ہونے والا ہوں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ بلاگ ریٹن ان USA. اس نے میری کاوش پر, کیونکہ اس وقت میں چیز بنا بیٹھا ہوا تھا نا, آئی ٹولڈ ہر مائی ہول اسٹوری, جو بھی میں نے آپ کو بیان کی. تو وہ پہلی چھپی. پھر کچھ عرصے بعد 6 مہینے بعد تک میں نہ صرف یہ کہ چیز بیچ رہا تھا, بلکہ میں کچھ ریسٹورینٹس, کیفیز کو دینا شروع ہو گیا تھا اس فارمر مارکیٹ سے. جن کو اسینشلی اسپیشلٹی چاہیے ہے کنزیومر کو, تو ابھی ایسا ٹائم لگے گا نا سمجھنے میں. اور اسی دوران میں ایک خاتون ہے طاہرہ, وہ بھی اپنا آرٹیزنل چیز کا کرتی ہیں کام. وہ بھی مجھ سے سیکھی آ کر, اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی, سو اٹ ایڈڈ ویلیو ٹو دا سوسائٹی. تو ایک آرٹیزنل چیز کا ایک دور شروع ہوا. اویئرنیس نہیں تھی اس وقت, صرف موزریلا اور چیڈر, یہ جو پروسیسڈ اور آرٹیفیشیل ہوتے ہیں, یہ ملتا تھا. تو میری صورت میں یہ ہوا کہ پیور اٹالین ٹائپ کی ایک چیز آنی شروع ہو گئی. ریسٹورینٹس, ابھی نیا دور شروع ہوا تھا, یہ فارن قسم کے جو ریسٹورینٹس تھے, تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا. انہوں نے مجھ سے چیز لینی شروع کی. اسی طرح کراچی میں کچھ دوست بن گئے, انہوں نے کہا چیز یہاں بیچو, وہاں ہوگی. پھر یہاں سے آپ کے اسلام آباد سے ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں اسلام آباد میں کیسے بزنس کروں. ناؤ آئی ایم آؤٹ آف مائی ہاؤس. اب میں وہیں پر قریب ایک علاقہ ہے میرے گھر کے, وہاں سستی سی 2 دکانیں لیں. 10 مرلے کی جگہ تھی, پیچھے پلاٹ خالی تھا, مجھے اچھی لگی جگہ. وہاں پر میں نے نا ایک کچن بنا دیا.
صحیح ہے. اس کچن میں نے چیز میکنگ شروع کر دی. اب وہ 2 فریج ہو گئے, میرے پاس چھوٹا سا ویٹ بن گیا, مجھے بڑا مزہ آتا تھا. آئی واز تھنکنگ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں نا, تو میں یہاں سے چیز بنانے کے بعد دوپہر کو اپنی بزنس پہ جاتا تھا, پھر واپس آتا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں, اس دوران میں میرا بزنس بہت خراب ہونا شروع ہو گیا ڈیو ٹو دا انسرٹنٹی. وہی جو پاکستان کے حالات ہیں, ایک کمپنی کے میں نے پیسے دینے تھے, نہیں پورے ہو رہے تھے, اسے میں سے بزنس چھوڑ دیا. سو آئی واز گوئنگ تھرو رف ٹائمس. کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں پیسے بہت ہونے, چیز بکنے سے پیسہ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس وقت سوچا, جو چیز میں نے سوچی وہ یہ تھی کہ میں ایک پائپ ڈیولپ کرتا ہوں. اب میں مشینری نہیں بنانا چاہتا ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. وہ پتہ نہیں اندر کس قسم کا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک انسان گھسایا ہوا ہے, وہ سکون نہیں کرنے دیتا تھا. تو میں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میں لون میں بیٹھ گیا. میں نے ایک فوکس کیا کہ میں نے اس پروڈکٹ کو بنانا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا میکینزم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اس کے دن سارا دن میں یہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں, ڈسکے لے, اس میں سوراخ کرا. پھر میں نے اس کے اندر ایک بڑی لمبی سٹوری کہ میں نے کیسے روڈس ڈیولپ کی, کیسے اس میں نے اس کے بیرنگز ڈھونڈے. مجھے بیرنگز نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہوتا ہے, کون سی مارکیٹوں سے. سو کئی مہینوں کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا, اس پر پہلا پائپ بنایا. اچھا. اور وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا. اور یہ پائپ کس چیز کے لیے بنایا تھا؟ یہ ایئر ڈکٹ تھا. اچھا. میرے پڑوسی جو تھے وہ انجینئر تھے, وہ آتے تھے, عمران صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک مشین بنا رہا ہوں. تو ہنس کے برا حال. کہتا ہے جی مشینیں اگر 171 UET میں بننی شروع ہوگی نا تو دنیا تو فیل ہوگی. میں نے بےزتی کروا لی کافی. پھر میں نے کیا کیا, یہ ٹوٹل پروجیکٹ فیل کرنے کے بعد بیسیکلی جو شاپ لی ہے وہاں جا کر, اس فیل پروجیکٹ کے لیے لی ہے کہ یار یہاں گھر میں نہیں کریں گے, پڑوسی آتے ہیں بڑی بےزتی کرتے ہیں, وہاں بناؤں گا کوئی نہیں دیکھے گا. ابھی وہ نیا علاقہ ڈیولپ ہوا تھا, تو میں نے وہاں پائپ بنانا شروع کیا. پھر بنایا, پھر فیل. تو 6 مہینے سے زیادہ فیلئر. ایک لڑکا رکھا ہوا تھا, میں شاپ سے آتا تھا, یہاں سے میں چلا جاتا تھا پائپ بنانے. اس دوران میں چیز کا ختم, یہ میں اپنے آپ کو نا مینٹل پیس کے لیے میں چیز نو اٹ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ. کچھ چیز بن جاتی تھی, میں بیچنا بھی شروع ہو گیا. کچھ پیسے, میں نے ایک وین خریدی, میں چیز بناتا تھا. میرے پاس ایک رکشا ڈرائیور تھا, وہ بھی چیز ڈلیور کر دیتا تھا. اور بعض دفعہ میں کہتا تھا چھڑ یار تو پر سے بڑے لانا ہے, تو میں خود ہی نکل کے نا اپنی گاڑی پہ سب کو ڈلیور کر کے شاپ پر جاتا تھا. تو 10,000 روپے میری جیب میں ہوتا تھا نا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2010-11. تو 10,000 اس وقت بڑی میرے میں, اچھا یار 10,000 تو یہاں سے ہو گیا, باقی شاپ سے کریں گے. کیونکہ دیکھیں فائنینشیل میٹرس, ایسا نہیں ہے کہ صرف پیشن ایک چیز ہے, لیکن فائنانسز. سو چیز میکنگ وہ جو میرا تھا پروجیکٹ, اٹ واز ناٹ مائی پیشن, اٹ واز دا وے آف میکنگ اے لیونگ. میں نے پھر اسی پائپ میکنگ سے میں نے پائپ ڈیولپ کیا. میں نے مشین, ایک بڑی ہینڈ کرافٹ سی مشین ڈیولپ کی, اور میں نے اسی میں 6 مہینے بعد 1 ملین سے اوپر کا آرڈر پکڑا. اچھا. اور ایک بہت بڑی انڈسٹری میں لگوایا. پھر کافی عرصہ میں کرتا رہا. دین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انوالوڈ ان ٹو چیز بزنس. بلاگ لکھے جاتے رہے. نیو انگلینڈ چیز میکنگ جو تھا, وہ جب میں اسے اپنی نئی کاوش بتاتا تھا, وہ ایک اور بلاگ لکھ لیتا. وہ سال میں 1 سے زیادہ بلاگ نہیں لکھتا تھا. اس نے ایک ساتھ میں میرے اوپر 7 بلاگ لکھے. اور لوگ کہتے تھے اس کے علاوہ بھی کوئی ہے, لوگ کہتے تھے اس کی اتنی سپیڈ ہے کہ وہ ہم سے تیز چل رہا ہے. تو ود ان اب تک 2013 تک انہوں نے کوئی 11-12 لکھ دیا میرے اوپر جو کچھ میں نے کیا. پھر اس دوران میں جب میں وہاں سے چھوٹی سے میں فارغ ہوا, کچھ بزنس آ گیا, کراچی بھی شروع ہو گیا. یہاں میں کرنا چاہتا تھا. میں نے فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا کوئی گروپس بھی ہوتے ہیں جو فوڈ گروپس ہوتے ہیں. تو میں نے ایک فوڈ گروپ میں ڈالا کہ آئی ایم اے چیز میکر فرام لاہور اینڈ آئی وانٹ ٹو سیل مائی چیز ان اسلام آباد. از اینی بڈی دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ می ان ٹرمز آف اے ریسٹورینٹ اور اے کیفے ویئر آئی کین اسٹینڈ اینڈ سیل مائی چیز. جیاز ڈیلی, یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دیٹ. بڑی اچھی لڑکی تھی, ناجیہ. اس نے پہلے مجھے کوئی آپ کا یہاں بلیئرڈ کا تھا, میں نام بھول گیا اس کا, بہرحال اس نے پہلے آفر کی, پھر انہوں نے آفر کی. تو آئی پریفر دیٹ ون. رائٹ. میں وہاں پر گیا, جیا میٹ می. میں نے گاڑی میں چیز ڈالی, فیملی ساتھ بٹھائی. کوئی میرے پاس اس وقت کوئی 1 لاکھ روپے کے آرڈر اکٹھے ہو گئے. اینڈ آئی واز فیلنگ ویری گڈ. 1 لاکھ کا آرڈر ہے, 50-60 ہزار تو میری بچت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں نے گاڑی میں وہ باکس خریدا, اس میں رکھا, جی ایس ڈیلی آئے, اور ایک دم اتنا کیو بڑھ گیا, رش بڑھ گیا. ہم اب وہ تو بیٹھ گئے سارے جو خود شاپ کیپر تھے, اور ان کے, اب میں اور میرا بیٹا, ہم دونوں, علی اور میں, اور ایک میرا ملازم تھا, وہ کھڑے, ہم خود ہی بیچ رہے ہیں اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو دا شو اینڈیڈ. تو تب بھی لوگ کھڑے تھے, کچھ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کہ کیسی فیلنگ تھی اس مومنٹ پہ؟ یو نو آئی مین چینل دیٹ گائے ہو واز in that room in his house failing again and again and again, and then you're standing there and people are coming and raving about that چیز. فیلئرس تو میں نے مزمل بڑے کم بتائے ہیں. فیلئرس تو اتنے زیادہ ہو رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. میں اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. ایز اے ٹولڈ یو, اٹ واز ناٹ اے ون ڈے افیئر.
جب میں نے پہلی دفعہ کسی کو چیز سکھائی نا, اس کے پیچھے بھی 2 سال کا عرصہ 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا ہوا تھا. پھر میچور چیز پہ جانا واز another چیلنج. اس وقت بھی میں اتنا ماہر نہیں تھا. مزمل اس بندے کی فیلنگ آپ کیسے بریکٹ کر سکتے ہیں جو بزنس کے لیے آیا, جس نے سب پیسہ اپنا بھی لگوایا, اس کی بیوی کا بھی لگا, ہم نے پلاٹ بھی بیچا اور فیل ہو گئے. فیلئر سے مراد ہے انکم نہیں بن رہی ہے, 9/11 ہو گیا ہے, کسٹمر نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, میں ڈیوو بس پر جا رہا ہوں انسٹیڈ آف مائی کار بیچنی پڑ گئی ہے, کافی ہیسلس. اور اس کے بعد چیز شروع کرتے ہیں تو چیز کی اپنی ایک وہ سٹوری ہے کہ کتنا میں فیل ہوا, کیا کا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یک لخت آپ جب مارکیٹ میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے 1 لاکھ روپے کے آرڈر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے لوگ کیو بنا کے کھڑے اور آپ کی تعریف ہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ہے بیچنا ہے, تو دل اتنا بڑا تھا. اور وہ میرا شاید ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ آئی کین ٹرن دس انٹو اے بزنس اینڈ آئی ول ٹرن اٹ انٹو اے بزنس. اور شاید میں اس وقت میں زیادہ بات کر گیا تھا. میرے یہیں پر ایک دوست بنے اسی سیشن میں, رومانو یوسف کریم, بڑا مشہور آدمی ہے رومانو, شاید آپ بھی جانتے ہو. امبیسیز کے لوگ آتے ہیں, ان کو فیسیلیٹ کرتا ہے, تو بڑا ایک ڈفرینٹ سی پرسنالٹی ہے, دیکھ کے وہ گورا ہی لگتا ہے. وہ آیا اور میں اسے گورا ہی سمجھا نا, تو مجھ سے وہ انگلش میں بات کرتا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا عمران صاحب کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یار میں یہاں پر چیز تو بیچ رہا ہوں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر میری کمپنی نہ کوئی 14, 15, 20 کروڑ کی ہو جائے تو تب میں سمجھوں گا کہ یار کوئی کمپنی کر لی ہے. تو اس نے کہا کہ یو تھنک یو کین ڈو اٹ؟ میں نے کہا یار لیٹس سی, انشاءاللہ امید ہے, لیکن مجھے بڑا مزہ آیا, یہ میں کر جاؤں گا. اور آج میں اس سے زیادہ کی ورتھ کا ہوں. تو وہ وہاں پر وہ جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی تھی وہ مجھے چیز میکر میں اگر وہ مجھے یہاں پر اتنا اچھا ریسیپشن نہ ملتا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا, جی آر ڈیلی بند ہو گیا. آئی واز لیفٹ نو ویئر. اب میں کہاں جاؤں, کیونکہ اسلام آباد تو میں ایسے ہی چلتا پھرتا آتا تھا. میں نے گیسٹ ہاؤس لینے شروع کر دیا. میں گیسٹ ہاؤس میں آتا تھا, بیوی بچے ساتھ, تو ہم ہی سارا شو رن کرتے تھے. بچے میرے, ایک ملازم ہوتا تھا, بچے ہوتے تھے, ہم لوگ چیز گورے آتے تھے سارے, وہ اپنے آرڈرز پلیس کرتے تھے. جو ان کا ایک جینیز لسٹ ہوتی تھی اس میں بھی میں ہو چکا ہوا تھا, تو اس سے مجھے کسٹمر بینک بڑا مل گیا. تو میں چیز جب بیچا, اچھا یہیں پر میری ساری امبیسڈر سے الگ سلیک ہونی شروع ہو گئی. امبیسڈرز اور جو بھی امبیسیز سے آتے تھے, اینڈ دے ور ڈیلائٹڈ. پاکستانیوں میں تو ایک پرابلم ہے نا, میں اگر کوئی چیز دے رہا ہوں, انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ نا. فرسٹ ہمارا اٹیمپٹ ہوتا ہے کرٹیسائز, نہیں میں فرانس میں کھایا تھا وہ یہ تھا, اب اٹ کین بی دیٹ, لیکن ابھی نہیں بڑا کام ہے. گورا یہ اس کی ٹریٹس میں ہے. گورا از اے مائنڈ سیٹ. میں گورے سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بدتر ہیں یا وہ ہم سے ابتر ہیں, لیکن اٹس اے مائنڈ سیٹ. وہ آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کی تعریف آپ کو اصل میں دیکھیں پتہ ہے فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں والا نا کانسٹنٹلی یہ کہے گا کہ یار تم نے فرانس نہیں بنا سکے. گورا کہے گا کہ یار فرانس تو بننا ہی نہیں تھا نا, یہ تو تمہاری یونیک ٹیسٹ ہے جو میں تمہارا یونیک ٹیسٹ کھا رہا ہوں, رائٹ. ہمارا تو مسئلہ یہ کہ وی آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو پلے کیچ اپ, وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے لوکل سم تھنگ وتھ سیلف کانفیڈنس کہ بھائی یہ ہمارا ہے, ہم بنا رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اٹالین چیز, اٹ کوڈ بی اسلام آباد چیز اور لاہور چیز. ہاں وی آر پراؤڈ پاکستان میں چیز بن رہی ہے یار, چیز بن رہی ہے, اس کا یہ فلیور ہے, اس کا اس طرح سے. اینڈ اے سیلف ٹاٹ پرسن, نو ایجوکیشن, نو ٹریننگ, نتھنگ. جو ہماری ٹریننگ سینٹر یوٹیوب تھا. ہاں لیکن میں نے اتنے میں نے ایبسٹریکٹس پڑھ ڈالے, اتنی میں نے شاید یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا تو اس وقت میں کوئی پی ایچ ڈی کر چکا ہوتا ہے اس پر نا. اتنا میں نے پڑھا اس پر کیونکہ میں ڈیپتھ میں جانا شروع ہو گیا تھا. مجھے اس کے کیسینز کے اندر جو پروٹینز ہیں, مجھے اس کے مالیکولر سٹرکچر کی تلاش ہوتی تھی. میں نے 5.3 پی ایچ ویلیو ڈھونڈنی ہوتی تھی. مجھے یہ پتہ کرنا ہوتا تھا کہ لیکٹوز لیکٹک ایسڈ میں کیوں تبدیل ہوتا ہے, اور جو دودھ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اس کمپوزیشن کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں, قدرت کیا کرتی ہے کہ ٹرنز انٹو الاسٹیسٹی, وے اور پروٹینز الگ کیوں ہوتے ہیں. تو دس واز آل ا کیوریوسٹی. مجھے صرف یہ نہیں تھا میں چیز بنا لیا, مجھے تھا چیز ہے کیا یار. یہ دودھ میں سے اتنی چیزیں اللہ نے کیسے کروا دی انسان کے ہاتھوں, انسان کیسے پہنچا. تو آؤٹ آف دیٹ کیوریوسٹی اگر میں یہ کہوں نا, مجھے اب بھی چیز کی فیکٹری میں 2 سال چھوڑ دیں تو میں 2 سال بعد بڑا ہنستا ہوا باہر آؤں گا. میری اب بھی یہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت تو اب آپ کی واٹ ڈز یور فیکٹری لک لائک ٹوڈے. آپ نے درمیان میں پہلے بتایا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بیک آف یور ہاؤس, پھر آپ نے بتایا جی 2 دکانیں ہیں, اس کے اندر ایک کچن اور 10 مرلے کی اسپیس. آج کس طرح کی فیکٹری؟ پھر اس کے بعد ایک اور فیکٹری میں گیا, دیر ویٹڈ گڈ شو. وہاں سے میرے بڑے کنزیومر لگے, بڑے کسٹمر لگے, اور میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا. جلال سان, زلفت, عیسیٰ جی. پھر آپ کنزیومر اس میں آ گئے فاسٹ موونگ میں. ہاں جب کام بڑھ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ میرا پلے گراؤنڈ نہیں ہے, آئی ہیو ٹو گرو. اٹ واز اے ٹف چیلنج. پھر میں نے گجو متا انڈسٹریل ایریا, میرے دوست کی وہاں فیکٹری تھی, ہی پشٹ میں. اس کے بعد 4 کنال کی فیکٹری تھی, اور
جب اس نے مجھے کرایہ کہا تھا میں کرایہ 2 لاکھ لوں گا, نیچے والا پورشن تمہارا, تو میرے ایک دفعہ پریشانی پڑ گئی تھی. 2 لاکھ مہینہ کیسے میں؟ ہاں. پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارا یہ جو باقی سیٹ اپ ہے, جو یہ ٹرانسفارمرز وغیرہ 2 لگے ہوئے ہیں, لیکن اس ہی کیپٹ پشنگ می. تو 3 مہینے مجھے فیصلہ کرنے میں لگے. اچھا 3 مہینے بعد میں نے ایک ڈیسیژن لیا. ان دنوں میں نا میں نے 2 کام کر لیے ہوئے تھے. نمبر 1 میں نے USAID والوں سے تقریباً 5.7 ملین 6.7 ملین میں نے سیکیور کر لیا تھا. رائٹ. ایک تو وہ میرے لیے بڑا ون ہو گیا تھا. دوسرا میں کیمل چیز کا انوویٹر تھا. اچھا. کیمل چیز دنیا بھر میں ابھی بھی, حالانکہ ایک کمپنی ہے کیملیشیس, لیکن وہ پیور کیمل ملک سے کیمل ملک چیز نہیں بناتے ہیں, اور میچور کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا, تو آپ آر یو سورسنگ کیمل ملک فرام پاکستان؟ یس. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے ہرڈز لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف پاکٹس میں, تھوڑا تھوڑا 20-40 لیٹر مل پنجاب میں. تو اب میں نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں وہ ٹیسٹ پیلٹس نہیں ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جیسے گوٹ چیز, گوٹ ملک. لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سکسیس تھی. اٹ ٹک می لائک 1.5 year ٹو ڈیولپ دوز کرڈس. کرڈس بنانا ناممکن تھا, میں نے وہ ناممکن کو ممکن کیا. دیٹس آؤٹ آف پیشن. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈو اٹ وتھ پیشن اور ناٹ ایٹ آل. لیکن میں نے کیا, پھر میں نے اس کی فیٹا بنائی, میں نے اس کی میچور بنائی, اور وہ میچور اتنی اچھی تھی کہ وہ میرا دل خود بھی نہیں کرتا تھا کہ میں نے پھر کافی گوروں کو کھلائی. میرے پاس آتے رہتے تھے, جرمنز, اٹالینز کھاتے تھے وہ. اور ابھی بھی چونکہ میری شاید اس پروگرام میں آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت میں پاکستانی, میرا پارٹنر ہے فرینچ نیشنل ہے, فرینچ کمپنی رن کرتا ہے, CEO ہیوج بگ, اس کا نام ہے امجد مالوی. اچھا. جرمی. فرینچ میسی میں آج بھی جائیں اس کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. ہیوج بگ اسٹوری اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ کہ اللہ نے مجھے اس لیول پر پہنچایا. وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آیا تھا, اس نے فارمر چیز میں انویسٹمنٹ کی پاکستان کے لیے. اکنامکلی بہت اچھا. اس کا پاکستان کے لیے محبت اتنی زیادہ ہے, وہ پاکستان میں نہیں رہتا, چھوٹی عمر میں چلا گیا تھا. بلینر ہے, جہاز اپنے ہیں, کروز اپنے ہیں, شپس اپنی ہیں. اچھا. بگ بزنس مین اور سمپل پرسن, لیکن آج بھی اس کے دل میں نا پاکستان کے لیے وہ محبت ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا. تو ہمارا ٹیک یہ تھا کہ فارمر چیز کو اب ہم لے کے جائیں گے انٹرنیشنل لیول. میرا نیکسٹ سوال ہونا یہ تھا کہ اب جو اکنامکس جس طرح ہوتی جا رہی ہے تو بڑا کمپیٹیٹیو ہو رہا ہے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا. سو آر یو لوکنگ ایٹ دیٹ, آر یو تھنکنگ آف ٹیکنگ اٹ ٹو دا مڈل ایسٹ ایٹ دا ویری لیسٹ, بہت قریب ہے پرائسنگ کے اوپر, آئی تھنک آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں. واٹس یور پلان فار دیٹ؟ ایکسپورٹ پاکستان کا فیوچر ہے. اگر آپ ایکسپورٹ پر نہیں جائیں گے آپ اکانومی چینج نہیں کر سکتے. ریگارڈلیس واٹس گوئنگ آن, پاکستانی جو ہے نا, ہم لوگ ایک ریزیلینٹ نیشن ہے, ہمیں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی. وی آر ڈوئرس. ٹھیک ہے, بہت ساری سٹوریز ہیں, بڑی ملٹیپل یہاں پر پرابلمس بھی ہیں, لیکن پاکستان میں جتنی بھی سکسیس سٹوریز ہیں دوز ور آل ڈوئرس. اگر میں اپنی, اللہ نے مجھے زندگی دے دی اور میں نے اس کو پاکستان کا ٹاپ کی کمپنی نہ بنا سکا, ناٹ ان اے گرج کہ میں نے فلاں کمپنی سے نکلنا ہے, میرا کسی کے ساتھ ریٹ ریس نہیں ہے. میں نے ایک وہ پروڈکٹ جو گورا بناتا تھا اور جو آج میں بنا رہا ہوں, اور الحمدللہ پاکستان میں ایک نام بھی ہے ہمارا, اور میں اسے مزید بہتر, اب تو مشینریز اور اس پر ہم جا رہے ہیں, اس کو آٹو پہ لے کے جا رہے ہیں. میں اس کی پوری ایک انڈسٹری کھڑی کرنے کی طرف میرا رجحان ہے کہ ڈپینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا ہے اور مجھے اتنی زندگی دے دی. ہم نے اس میں اپنے فارمرز کو انوالو کرنا ہے, ہم نے اس میں اپنی انڈسٹری کو انوالو کرنا ہے, اور ہم نے اس کو ایکسپورٹ پہ ڈالنا ہے. فارمر بنائیں, ہم فیسلیٹ کریں, ہم انہیں بتائیں یار 2 نمبری نہ کرو, دودھ میں ملاوٹ مت کرو. پاکستان 3rd لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری کراتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایڈلٹریشن از دا بگیسٹ انڈسٹری ان ڈیری سیکٹر. روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے PFA والے. آپ نے کبھی فرانس جرمنی میں سنا ہے کوئی گاڑیاں پکڑ کے رو کے دودھ پھینک رہا ہو کہ یہ بےمانی کرتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں یار, ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ ہم پہ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ رزق تو اس نے دینا ہے؟ تو میں وہ اس کنسیپٹ کو, جو دین کا ایک کنسیپٹ ہے, اس کو باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ یار دیکھو بہت پوٹینشیل ہے, بلینز نہیں ڈالنے آپ نے چیز میکنگ کے لیے. گو کہ یہ بہت ٹف سبجیکٹ ہے. جب آپ لارج اسکیل پہ جاتے ہیں تو یہاں 20 کروڑ بھی کچھ نہیں ہے, یہ اتنی بڑی انڈسٹری, 100 کروڑ بھی شاید کچھ نہ ہو. لیکن اگر یہ 100 کروڑ آپ ملک سے باہر بھیج دیں, آپ کو کتنا ڈالر آتا ہے, آپ کے کتنے لوگوں کو جاب ملتی ہے. ابھی بھی ہم 40-50 لوگوں کو جو روزگار دے رہے ہیں, تو یہ 4-5 ہزار کیوں نہیں, پھر اس کے ساتھ ملٹیپل اسٹرنگس اٹیچ. تو بیسیکلی جو یہ جتنے بھی آپ سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں جو بزنس کے, دیز آر کنٹریبیوٹرس. یہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. پاکستان میں ایک کام بہت آسان ہے جو میں بھی کر سکتا تھا,
ریئل اسٹیٹ جس نے انڈسٹری کا کیا بیڑا غرق. آپ آج یہاں پر یہ آپ کے علاقے میں 2 کوٹھیاں خرید لوں, یہ 20 کروڑ کی ہو جائے گی, 22 کروڑ کی ہو جائے گی, 40-50 کروڑ روپیہ لگ گیا. کسی طریقے سے اگر میں ون سے کر گیا تو مجھے گھر بیٹھے 20-22 لاکھ 50 لاکھ روپے آ رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ یہ ہمارا انسکسیزفل مائنڈ سیٹ ہے. ہم اسٹیو جابس نہیں پیدا کرتے, ہم ایلن مسک پیدا یہ نہیں کرتے, ہم پراپرٹی ڈیلر پیدا کرنا پسند کرتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر ایک بہت ایک اچھا شعبہ ہے, میں اس کی تصحیح نہیں کر رہا ہوں. پراپرٹی ڈیلر از اے نوبل قسم کا ایک پروفیشن ہے, لیکن اٹس ان پروڈکٹیو رائٹ اسینشلی. آپ کی اکانومی کی جو بیک بون ہے دیٹس انڈسٹری اور ایس ایم ایز. ہیوج انڈسٹری اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ایس ایم ایز جو ہیں کسی بھی دنیا میں, آپ چائنا چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, ایس ایم ایز ہیں جو آپ کی اکانومی کو انٹرپرنورس ہیں. تو ہمیں انٹرپرنور پیدا کرنے, تو ہم اگر یہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں چینج کریں گے کہ یار یہ 20 کروڑ کو انڈسٹری میں لگانا ہے, اور راتوں رات امید نہیں ہونا. میں ابھی تک نہیں ہو سکا ہوں, رائٹ, ٹھیک ہے نا. میں بھاگتا ہوں, اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن اگر میں وہ پیسہ نکال کے کوٹھیاں بنانے پہ لگا دوں گا یا میں گھر خریدنے پہ لگا دوں گا, میری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. تو میں وہ پیسہ انڈسٹری پہ لگاؤں گا, کیونکہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے نا, سرٹیفکیشنس پاکستان گورنمنٹ کے جو لاز ہیں وہ سارے ان کو کمپائل کرنا یہ بہت ٹف ہے. ہر ملک میں ہے, پاکستان اکیلا نہیں ہے, لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ادارے ذرا تھوڑے سے ٹف ہیں, بزنس ایٹماسفیئر نہیں ہے, ایز آف بزنس نہیں ہے. آپ کو ادارے روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں, یہ کام نہ کریں, بجائے آپ کو پش دینے کے دے اسٹاپ یو فرام ورکنگ. نہیں ای پی او لگا دو, بند کر دو. میرے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے, لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں, ہر ادارے میں اچھے لوگ ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہوگی چھوٹے بھائی کہ پاکستان کو اور کچھ نہ دوں تو ایک ایکسپورٹنگ کنٹری, چیز بہت لوگ بنا رہے ہیں, میں نے ایکسپورٹ کروانی ہے پاکستان سے باہر بھیجنا. مجھے یہ بتائیں دو ایریاز میں. پہلا تو یہ کہ یو ور پرائمرلی میکنگ چیز اینڈ دین یو ور سیلنگ اٹ ٹو کنزیومرز. دین ایٹ ون پوائنٹ یو ڈیسائڈیڈ ٹو گو ٹو FMCG اینڈ یو ڈیسائڈیڈ ٹو پیکیج اٹ اینڈ یو ڈیسائڈیڈ ٹو, اینڈ آئی ایم اسیومنگ دیٹ دیر از اے سرٹن لیول آف پریزرویشن دیٹ از ناٹ دین ریکوائرڈ, بیکاز وہ فریج میں جائے گی, اس کی ایک شیلف لائف ہوگی, اس کی ایک سائنس ہے کہ اس کی شیلف لائف ایکسپینڈ کس طرح کی جاتی ہے. تو واٹ واز دیٹ ٹرانزیشن لائک, جو کہ کیونکہ وہ ایک تو اٹس ون تھنگ ٹو بی ایبل ٹو کریٹ چیز, اینڈ بیفور دا شو یو ور آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کی ایک سرٹن چیز ہے پارمیزان آئی بلیو, جس کو آپ 1 سال پہلے ایج کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ کنزیومر کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار رات کو چیز بنی, اگلے دن آ کے اسٹاک میں آ گئی اور رولنگ پہ چل رہی ہے ڈبل روٹی کی طرح. بٹ چیز کی تو ایک اپنی پوری سائنس ہے, وہ جو ہے نا, اس کی جتنی ایج ہوگی اس کے حساب سے وہ ہوگی. تو آپ نے تو پورا وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ انویسٹمنٹ والا میکینزم. اتنا تو گندم کو اتنا ٹائم نہیں لگتا, ایک سائیکل ہے 3 مہینے کا نکل جائے گا, لیکن آپ کا سائیکل ہے کہ آپ آج جو بنا رہے ہیں وہ آپ نے سال بعد بیچنی ہے. اور اس میں وہ کویشچن مارک بھی ہے نا کہ آپ نے سال پہلے جب کیا ہوگا تو آپ کا ایک ڈفرینٹ اکنامک سسٹم تھا, آج اکانومی کہیں اور کھڑی ہوئی ہے, تو ایون انویسٹمنٹ کی تھاٹ بھی بڑی ڈفرینٹلی پلے ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈیڈ دیٹ سارٹ آف واٹ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک؟ مزمل, اب آپ نے مجھے چھیڑا نا, اب آپ آئے ہیں میرے اس ٹاپک پر جس کے لیے آپ پوری رات بھی, اب آپ بھاگیں گے, میں نہیں بھاگوں گا. ابھی جو اس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, جب چھوٹے سے لیول پر آپ آرٹیزنل چیز میکر ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ایک نیش ہوتی ہے. اب ہماری پروڈکٹس چونکہ وداؤٹ پریزرویٹیوز ہوتی ہیں موسٹ آف دیم, اب اس میں آپ نے نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی شیلف لائف کم ہوگی. شیلف لائف کو آپ پریزرو نہیں کر سکتے ہیں انٹل کہ آپ اس میں پریزرویٹیوز ڈالیں. تو جیسے موزریلا ہے, اب کمپنیاں کیا کرتی ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بریف, کیونکہ یہ بھی اویئرنیس ایک ہے, آپ کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے. بڑی کمپنی کیا کرے گی, جو پروسیس بنائے گی, اٹ ول اسٹور دا ملک, اس کو ملک صبح آ گیا, اسٹور کیا, کریم نکال دی, کریم از ٹرن انٹو بٹر. پھر جو وے بچ جاتا ہے, اب بہت مختلف کمپنیوں کے مختلف طریقے کار ہیں, پروسیسنگ کے مختلف ٹولز ہیں. کچھ لوگ اس میں ویجیٹیبل فیٹس ایڈ کریں گے, اس میں ملک پاؤڈر ایڈ کریں گے, اور یہی جو وے بچا ہے اس کا دوبارہ سے پاؤڈر بنے گا آفٹر سیپریٹنگ دا کریم, پھر دوبارہ یہ ایڈ ہو جائے گا اس میں. سو یہ دوبارہ سے ایک ملک ہوگا, جو اینیمل پروٹین ہے وہ ہٹا دیے گئے اور ویجیٹیبل کے جو پروٹینز ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے. دیٹس ناٹ اے ویری ہیلدی آپشن, بٹ دیٹس کمرشل اینڈ دیٹس وائبل. اب اس کی وہ چیز بنے گی, اس میں پریزرویٹیوز بھی آ گئے, اس کی شیلف لائف بھی بڑھ گئی. اب جو آرٹیزنل چیز میکنگ ہے اس نے تو سیدھا دودھ لینا ہے, دودھ میں سے کرڈز الگ کرنے ہیں, پروٹین الگ کرنے ہیں. دیٹس اے اسکل, دیٹس این آرٹ, دیٹس این آرٹیزنل, ہاتھ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ ہینڈ کرافٹڈ کارپیٹ بناتے ہیں, اب وہ 2 لاکھ کی آپ دیوار پہ لگائیں گے, تو یہ جو زمین پہ کارپیٹ ڈالیں گے 10,000 روپے کا آ جائے گا. دیٹس دا ڈفرینس. اب کیا ہوتا ہے جب پریزرویٹیو نہیں ہے, شیلف لائف کم ہے. جب میں آیا ہوں اس میں ریٹیل مارکیٹ میں,
میرا پہلا چیلنج یہ تھا کہ میں آ تو گیا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں نے کبھی دکانوں پہ چیز اس طرح بیچی نہیں ہے, پیکیجنگ کا نہیں پتہ, کیا کروں. میں نے بڑی مار کھائی ہے, اتنی چیز اٹھا کے 1 لاکھوں روپے کی چیز واپس آئی اور ہم نے ضائع کر دی, اور بڑی تکلیف ہوتی تھی, ابھی بھی ہے, لیکن ابھی ہمارا ایک ریشو ہے. پھر کیا کرنا شروع کیا, چونکہ ایز اے ٹائم پاسڈ تو سیکھتے رہے ان فیلئر سے. پھر ہم نے کریم چیز ڈیولپ کی. اب کریم چیز کے لیے میں نے پورا ایک سیٹ اپ لگایا. کریم چیز اب ایک ایسی چیز ہے جو کہ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو پروڈیوس, اور اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہر بندہ کر سکتا ہے. ابھی پاکستان میں کچھ کمپنیاں کر رہی ہیں کام, اور بہت اچھی بات ہے, لیکن دے ہیو ٹو لرن. اب یہ کریم چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹس یوگرٹ بیسڈ. ایک ٹھیک ہے, کچھ کمپنیاں ایسی کر رہی ہیں جو یوگرٹ بیس ہے تو ہیلدی ہے, کچھ ایسی بھی کر رہی ہیں جو کہ اگین ویجیٹیبل فیٹس, اور وہ بڑی کمپنیاں. تو اگین ان کے پاس فارمولاز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ان کے پاس وہ انٹرپرنورشپ نہیں ہے, ان کے پاس وہ پیشن نہیں ہے کہ جو اس کو پروڈکٹ پہ ڈال سکے. تو امپورٹڈ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابھی کیوں بک رہا ہے, امپورٹڈ نہیں ہے. لیکن پرابلم تو یہ نا, امپورٹڈ جب آئے تو یہ رکنا چاہیے. اب اس کے لیے پریزرویٹیوس کی ضرورت پڑتی ہے. اگین ہاؤ مچ ریشو, یہ ایک پوری ریسرچ ہے, آپ نے کتنا ڈالنا ہے. اگر تو آپ نے سارا اپنا سامان کو نکالنے کے لیے کر دینا ہے, جیسے بہت ساری کمپنیاں کرتی ہیں, سارا دودھ ریٹرن آتا ہے. جو دودھ آپ خریدتے ہیں مارکیٹ میں پیسچرائز, یہ کیا ہوتا ہے, یہ جب بچتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کا کیا خیال میں, کمپنیاں پھینکتی ہیں, یہ واپس جاتا ہے. یہ واپس جانے کے بعد ری پروسیس ہوتا ہے, اس کے علیحدہ سے پلانٹ ہے, اسے دوبارہ چیز بنتی ہے, پھر اسے واپس مارکیٹ میں آتا ہے. پھر لوگ لو فیٹ کاٹیج چیز, کوئی ٹریسیبلٹی نہیں پڑیں گے, آپ جا کے مارکیٹ میں دیکھیں. کیوں نہیں آپ ٹریسیبلٹی لکھتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے بیسیکلی. ہم لوگوں کو چاہیے, ہمارے مینوفیکچر کو, کہ یہ سارے انگریڈینٹس اور اس کی ایگزیکٹ, یہ ایمانداری کا تقاضا ہے. جو کھا رہا ہے اسے فیٹ نہیں چاہیے. اگر آپ فیٹ غلط لکھ رہے ہیں اور وہ فیٹ کھا گیا, اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں کیٹو ڈائٹ کر رہا ہوں, وہ تو الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو دس از, اب کیا ہوا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں اسٹڈی کر لی, ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اب جب ہم پارٹنرشپ میں گیا, بلاگز بھی آ گئے, بلاگز بھی لکھے گئے. مجھے 2019 میں اسی اسٹوری کا ایک حصہ ہے جو میں ابھی آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. بولڈنس ان بزنس ایوارڈ کی طرف سے ہمیں اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا, اور اس میں ہماری شاید تیسری یا دوسری ویڈیو ہے اس زون کے لیے. تو ہم نے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم شیئر کیا, لیکن انفارچونیٹلی کرونا آ گیا تھا, تو انگلینڈ لاک ڈاؤن میں چلا گیا. تو وہاں کی جو انویٹیشن تھی میں جا نہیں سکا, لیکن ہمیں پھر سرٹیفکیٹس آ گئے اس میں ہٹاچی, لیوائز, مائکروسافٹ, اینڈ وی ور پریزنٹنگ پاکستان. تو میرے لیے وہ ایک سرٹیفکیٹ ایک بڑے ایوارڈ کی طرح تھا. اس نے میری ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا. میں نے سوچا یار دیکھو, اگر مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اب مجھے کچھ سوچنا ہے. پھر میری امجد مالوی صاحب کے ساتھ جب پارٹنرشپ ہو گئی, اب ہم نے بیٹھ کے پلان کیا. میں نے کہا یار اب اس کو کیسے کروں گا. وہ پریزرویٹیوس کی وجہ سے ہم نے بڑی مار کھائی ہے. آپ کے اسلام آباد میں بھی جیسے ہم الفتح والوں کے ساتھ کرتے ہیں, ابھی ہم نے وہاں بڑے خوبصورت بڑے بڑے کیوس بنائے. آپ جائیں گے, جیسے ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ یورپ میں ان کے کیوس ہیں جہاں پر چیز کٹ ڈرائی, ہمارے وہاں بہت اچھے چیز کا تو پورا پاکستان میں اتنی بڑی شاپ ہوتی ہے, اتنی بڑی چیز کا, ہم نے وہ شروع کر دیا ود دا ہیلپ آف الفتح فارم فیلڈ کے پلیٹ فارم سے. ہم نے شروع کیا ہوا, ابھی آپ کے یہاں پر سینٹورس مال میں بھی آ رہا ہے, یہ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں اس مہینے, اور باقی 4-5 ہم نے لاہور میں. لیکن ادروائز بھی ہم ان کے پورے برانچز پہ کام کر رہے ہیں. جلال سنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی کچھ برانچز پر سہیل صاحب کی جو ہیں, اور اس کے بعد عیسیٰ جی ہے, گرین ویلی ہے, تو اور اس کے علاوہ کراچی میں ہے, اسپرنگز والے ہیں غالباً, وہ 1-2 فریش باسکٹ والے, اور بہت سارے نام ہیں. میں سب کے نام جانتا بھی نہیں اور پبلسٹی کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, لوگ جانتے ہیں ہمیں. یہ سارے بات کرنے کا مقصد یہ تھا, ان سب چیزوں جگہوں پر جب میں لاہور میں بھیجتا ہوں, کراچی میں بھیجتا ہوں, پشاور میں بھیجتا ہوں, تو شیلف لائف کی وجہ سے ان میں خرابی بھی آتی ہے, تو یہ سارا واپس آتا ہے, اینڈ دیٹ گوز ان ٹو دا گاربیج. ہمارے لیے بڑی تکلیف تھے. تو ہم نے اسے کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا, پارمیزن جیسے آپ کیا, ہم نے زیادہ میچور کی طرف اپنا ٹلٹ رکھا. اب میچور میں ایک کوالٹی بہت اچھی ہے, آپ کو اسکل آنی چاہیے کہ اس کو بنانا کیسے. تو ہوتا یہی ہے کہ جب دودھ آیا, دودھ کو اپنے کرز میں تبدیل کیا, کرز کو پھر آپ پریس میں لے کے جاتے ہیں, اس کی پریسنگ ہوتی ہے, دین نیکسٹ ڈے دوبارہ اس کا ایک 24 آورس کا اسپین ہوتا ہے, اس اسپین کے بعد اس کی برائننگ ہوتی ہے, اس برائن سے نکل کے وہ ایک کولڈ اسٹور ایک خاص ٹیمپریچر پہ چلا جاتا ہے. اور ہم نے کافی بڑے بڑے کولڈ اسٹور بنائے ہوئے. اس کولڈ اسٹور میں اس کی ایجنگ ہوتی ہے, رائٹ. ڈیورنگ دیٹ ایجنگ اس کا ڈیلی فلپ راؤنڈس, اس کی ویکسنگ جو آئل ہم کرتے ہیں, اس کو ایک بیبی سٹنگ دینی پڑتی ہے, اینڈ دیٹ گوز آلموسٹ ایوری ڈے. اس کے لیے ہمیں 2-3 بندے رکھنے پڑتے ہیں جو صرف یہی کام کر رہے ہیں. ان کی ٹریننگ بیسیکلی ہم نے اسی کام کی ہے.
اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اگر 1 سال گزر گیا نا تو اس چیز کی شیلف لائف بھی بڑی ہو جائے. ہاں مطلب جو ملک ہے گورا کہتا ہے اٹس اے لیپ ٹورڈز امورٹیلٹی. تو وہ ایک بالکل یہ میچیور چیز ہے جو گورا کھاتا ہے, جو اب یہاں پاکستان میں اب اس کا شروع ہوا. ابھی یہ ایک نہایت ہیلدی چیز, یہ بیسیکلی نیچرلی پرزرو کیا آپ نے اس کو. اس میں پروٹین بریک ڈاؤن ہوا, وہ فرمنٹڈ ہوا, فرمنٹڈ فوڈ. پھر اس میں کیا ہوا کہ ایک نہایت ہیلدی پروبیوٹکس, پھر اس کے اندر کانجوگیٹڈ لائنولک ایسڈ ڈیولپ ہو گیا. دیٹس اے ریمیڈی فار کینسر. تو کینسر کے جو پیشنٹس کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے ایٹ چیز, تو دیٹس ناٹ دس کریب وچ یو ایٹ پرچیزنگ فرام دا مارکیٹ. وہ چیز ہے, دیٹس دا ریئل چیز جو ہم لوگ بناتے ہیں نا, کیونکہ اس کو وہ پروٹینز مل رہی ہیں, پروٹینز کی ضرورت ہے. اس میں کاربز زیرو ہے. کینسر شوگر پر پلتا ہے. جب آپ مارکیٹ کی چیز کھولتے ہیں دیٹس فل آف انسولین, کاربس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں شوگر لیول وے پاؤڈر کی صورت میں ہے. جب آپ آرٹیزنل چیز لیتے ہیں اس میں کاربس زیرو ہیں, شوگر زیرو ہو گئی, تو اٹس آبسٹیکل ان فرنٹ, کیونکہ ڈائٹ ہو گئی. اچھا, اب کیا اس کی شیلف لائف لمبی ہوتی چلے گی. ویکیوم پیک ہوا ہے, یہ تقریباً 2-3-4 مہینے خراب نہیں ہوگی. اس میں ایک بڑی خوبی ہے, یہ فنگس گروتھ میں ہوتا ہے. اس کے اندر فنگس گرو کروائی جاتی ہے, اور وہ کیونکہ فنگس جو ہے نا وہ اپنے جو اس کے قدرتی اس کے جو فلیورز ہیں وہ انفیوز کر رہا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, پروٹین بریک ڈاؤن میں ہیلپ کر رہا ہے. تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو سرفیس سے مڈل کی طرف رائپن ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو مڈل سے اوپر کی طرف. بڑی یہ سائنس ہے پوری نا. دیٹ واٹ آئی واز لونگ وین آئی واز گوئنگ آل تھرو دا ایبسٹریکٹس اینڈ لرننگ ایوری تھنگ. ایز آئی ٹولڈ یو, اف آئی ہیڈ ناٹ ڈن دس چیز میکنگ آئی ووڈ ہیو بین اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بائی ناؤ. اور US والے جو ہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز, اس کے جو ڈاکٹر نسیم صاحب ہیں, اس کے جو VC, اور ڈاکٹر جنید صاحب جو دوست ہیں, وہ مجھے بلاتے ہیں لیکچرز کے لیے اور اپنے ایونٹس میں, اور الحمدللہ ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی. مجھے ایک بات بتائیں, I buy this I think it's Italian or from the UK, ادھر ڈی واٹسن سے ملتی ہے. I buy these packs of camembert and brie cheese. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ریڈ رنگ کے پیکس ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی کیوبس ٹائپ کی میں اس کو کاٹ لیتا ہوں. وہ نارملی وہ اسٹینڈرڈ فارم میں آتی ہے, ویکیوم سیلڈ ہوتی ہے, آپ اس کو کھول کے وہ, اور میں ہر دن صبح آملیٹ کے ساتھ وہ کھاتا ہوں. And that costs me, I mean, this is $3 going to 300. That was costing me maybe 1,400 rupees a piece. Yeah. It's costly. Yes. Have you been able to sort of reverse engineer that? Have you tried to get into that, brie and camembert and a lot of these sort of specialized cheese? And اس کی کیا مارکیٹ ہے, نہیں ہے, where does it stand over there? brie جو ہے یہ بڑی نا ایڈوانس, اور brie ایک ایڈوانس چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر آدمی نہیں کھاتا, اس کی ایک نیش ہے. ہاں, ابھی تو یعنی بہت یہ نئی نئی ایک نا پاکستان کے لیے ڈیلیکیسی ہے. گورا تو کھاتا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. فرانس میں چلے جائیں, فرانس میں سارے بری اور کیممبر پر چلتے ہیں. اس میں ایک جو اس کا انزائم ہے جو کہ پینسیلیم, میں آسان زبان میں اسے کروں گا کہ وہ جو ہمارے آڈینس ہے وہ سمجھے گی نہیں. ایک پینسیلیم ریکیف 40 پینسلین جو ہمیں لگتا ہے نا, اس کی فیملی سے ڈرائیو ہوا ایک انزائم ہوتا ہے جو اس پر یہ وائٹ فنگس, یہ فنگس ہوتا ہے ایٹیبل فنگس. لوگ سمجھتے ہیں کہ فنگس کھانے سے لوگ بیمار پڑتے ہیں. جو چیز کی فنگس ہے بلو, گرین یا وائٹ, اٹس آل ایٹیبل. بے فکر ہو کے کھائیں, اٹس ہیلدی. یہ بیسیکلی وہی ہے نا کہ بیکٹیریا آپ کو بیمار بھی کرتا ہے, اور بیکٹیریا آپ کو پرو بایوٹک بھی ہوتا ہے, گٹ میں بھی ہوتا ہے, تو ہر چیز اٹس اے ویری ہیلدی کمبینیشن. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, جو امپورٹڈ آ رہی ہے, جو بریڈ سیلف ہے, وہ تو دیکھیں ایک کرڈز ہیں, کرڈز کو لیا, اس کو فریش کرڈز کو آپ نے اس کی ایک مولڈنگ ہے وہ کر لی, اس کے اندر آپ نے وہ اس کا بیکٹیریا ایڈ کر دیا, اور پھر نیچرل پروسیس ہے, اس کے اوپر ایک 2 سے 3 ویکس میں یا 4 ویکس میں اس پر وہ کلسٹر سا آ جائے گا, فلفی سا. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ والے انزائمس ملتے نہیں ہیں. انزائمس کی شارٹیج ویسے ہم نے کئی مرتبہ شروع کیا, باہر سے انزائمس منگوانے پڑے, لیکن بار بار منگوانے سے ہم بھی تھک گئے, اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے, تو کبھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے. بٹ یو ہیو دا ایکسپرٹیز. اگر فار ایگزامپل آپ اگر لیٹس اسیوم ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کی دبئی والا جو سپلائی چین ہے وہ کھل جائے, تو دین یو ول گیٹ انٹو اٹ, بیکاز وہاں تو مارکیٹ بہت بڑی ہے. پائپ لائن یہ ایکچولی میرے مینیو میں بھی ہے. وی ور سیلنگ, وی ہیڈ سیل اے لاٹ آف کیممبر. وہ جو آپ سوال کرتے ہیں باہر سے آتا ہے, ایک تو پاکستان کی اکانومی میں ڈالر بہت اوپر جا چکا ہے, تو امپورٹڈ, تو میں تو کہتا ہوں وائی امپورٹڈ وین وی آر دیئر. آپ کیوں لیتے ہیں امپورٹڈ جب پاکستانی میں پاکستانی چیز میکرز بنا رہے ہیں وہی چیز. تو انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ, آپ جب اچھی چیز پروڈکٹ آ رہی ہیں, وی ہیو 60 ورائٹیز. اف یو ڈونٹ لائک دس ون, گو فار دیٹ ون. اٹس یور ٹیسٹ, اٹ ڈیپینڈس آن یور ٹیسٹ پیلٹس. تو لیکن ایک اور بھی پرابلم ہے, اگین انڈسٹری از ڈفرینٹ اینڈ آرٹیزن از ڈفرینٹ. وہاں پر بھی انڈسٹری ہے. اب
جو ملک جو یورپ زیادہ تر ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو. اب امریکہ میں لوگ ڈالر میں پیسہ خرچنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کا پرائم آم وہاں پر جاتا ہے, یہاں جو آپ کھاتے ہیں وہ پرائم آم نہیں ہے. سیم از وہاں کی جو پارمیزانو ہے وہ وہاں جاتی ہے, یہاں نہیں جاتی. یہاں آتی ہے فیبریکیٹڈ. یہ جو بڑے خوش ہو کے سارے کھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ فیبریکیٹڈ ہے. اس کے مقابلے میں فارمر چیز جو بیچتی ہے نا, دیٹس پیور, 100% پیور. لیکن ہوتا کیا ہے, شیفس آر دیئر, وہ کہتے ہیں جی ان کی جو تربیت ہوئی ہے, بلکہ بہت اچھے اچھے شیفس بھی ہیں, لیکن وہ بھی ہیں جن کی تربیت استاد جی سے ہوئی ہے. اب انہوں نے سیکھا ہی وہی, ان کو سمجھ نہیں آتی. سو ٹو مینی کنٹروورسیز. لیکن ابھی معاشرہ بڑھ رہا ہے. جب آپ باہر سے یہ چیز لیتے ہیں تو انہوں نے اس کو انڈسٹریل ٹیلر کیا ہوتا ہے, تو کوئک وہ پیک ہوا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بری یہاں پر آ گئی, 6 مہینے پڑی رہی, 6 مہینے میں اس کا فلف برقرار ہے, اس کا ذائقہ برقرار, ٹھیک ہے, ٹیسٹ تو ہے, گورے کو یہ کام تو آتا ہے, از ویری فاسٹ ان دیس, ان کی پروڈکٹ ہے, اور اس کو پریزرو بھی کرنا آتا ہے. سو چیز اچھی ہے, پروڈکٹ اچھی ہے, لیکن اٹ کنٹینس پریزرویٹیوز ایک خاص کوانٹٹی میں تو کوئی مضاحکہ نہیں ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگین ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں وہ ناپ تول کے کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ ناپ تول نہیں ہے نا, اگر یہاں پر لوگ جو بھی کر دیں, میں جو کہہ دوں گا لوگ مان لیں گے. اب یہ میری ایمانداری ہے کہ میں, اور مائنڈ سیٹ ہمارا ذرا زیادہ ایمانداری والا نہیں ہے, تو الحمدللہ یہاں میں نے ایک ڈفرینس کریٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جو دیتے ہیں پیور. اب میں نے دیسی گھی شروع کیا, ٹھیک ہے, اب دیسی گھی اور بٹر, حالانکہ میں نہیں آتا تھا, میرا شعبہ ہی نہیں ہے چیز, لیکن چونکہ یہ پارٹ ہے کریم کا, تو وہاں پر ایک میں نے ٹیک لی. میں نے کہا یار یہ جو اسٹینڈ ہے نا, یہ اس لیے کہ میں پھر پیور دوں گا, مجھے وائبل ہو نہ ہو. آئی لرن دیٹ آرٹ. پھر میں نے وہ بنایا اور ہمارا ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گیا. اب اس کے لیے میں ویسلس خرید رہا ہوں بڑے بڑے, اور وہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس پیور پروڈکٹ کو میں پھیلاؤں, کیونکہ پاکستان میں ایک یہ بھی پرابلم ہے. اب جب ویجیٹیبل ہے جو آپ کے گھروں میں کھانا بنتا ہے, ہانڈی بنتی ہے, میرے گھر میں بنتی ہے, یا ہم بازار میں جاتے ہیں چکن کڑھائی کھا رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, اور جو آئل استعمال ہوتا ہے اٹس آل ویجیٹیبل پام آئل. کین سیریس ہیلتھ ہیزرڈس, ہیلتھ ایشو. ہمارے بچوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے, 45, 50, 60 کی ایج میں بندہ گزر جاتا ہے. گورے جو ہیں ان کی 120 سال تک لائف ہے, 90 ایئرس تو بڑی نارمل ہے. ہمارا 90 کا بندے کو تو لوگ مطلب ویل چیئر میں ہوتا ہے. وہ مطلب ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی از 87, رائٹ؟ سو دیٹ مینس ان فرانس 82 اور باقی جو یورپ ہے اس میں 87. یس, ہاں, سو 87 مینس کہ ایوریج ہے, مطلب اس میں 100 پہ بھی جا رہے ہیں. ہمارا پورا 50 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے, سوچتا ہے وہ جوان ہوتا ہے. ہماری 50 سال کی عمر میں بندہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. اسے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں وصیت کب لکھے گا, جائیداد کیسے لوں. تو یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں نا. اچھا, آپ نے پیزا کا مینشن کیا, ویری انٹرسٹنگ اسپیس, کیونکہ اسپیشلٹی چیز تو چلو ابھی پاکستان میں آئی تھنک اٹس اے لانگ ٹائم بفور وی ہیو اے میس مارکیٹ کنزیومر. ڈیفینیٹلی دیر, سو یو ایٹ دا رائٹ ٹائم. اینڈ جب آپ ایک دفعہ بلڈ کر لیں گے تو 10 سال بعد جب وہ مڈل کلاس ایمرج کرے گی جو کہ دنیا سے کنیکٹڈ ہوگی, اور وہ چیز بورڈز بنا رہی ہوگی, اور وہ چیز کھا رہی ہوگی, تو اس وقت یو ڈیفینیٹلی دیٹس وین یو سارٹ آف دیٹس ویئر یو میک دا بگ بکس. بٹ آلٹرنیٹیولی اگر میں B2B اسپیس میں دیکھوں تو مجھے یہ بات بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ ریسٹورینٹس آر ڈیفینیٹلی مور انٹرسٹیڈ ٹوورڈس, کیونکہ وہ ایکسپرٹس آف دیئر فیلڈ ہیں. تو وہ فلیور میں مطلب جو گھر پہ بن رہا ہے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا, وہ جاتا ہے کہ گھر کا کنزیومر جاتا ہے سب سے سستی چیز اٹھا کے لے کر آتا ہے چیز. مطلب سملرلی جو بلکہ آلٹرنیٹیولی جو ریسٹورینٹ والا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوالٹی چاہیے, مجھے فلیور چاہیے, مجھے وغیرہ 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 چاہیے. تو ایک تو جنرلی ریسٹورینٹس B2B آپ کا کس طرح سے بزنس چل رہا ہے, اور از دیٹ اے گڈ, کیونکہ وہ پریمیم دینے کے لیے بھی ریڈی ہے, کنزیومر کمرشل کسٹمر ہے. دوسرا پیزاز میں میں نے US میں کھائے ہیں, میں نے مڈل ایسٹ میں کھائے ہیں, وہ فلیور ہی الگ ہے, وہ ٹیکسچر ہی الگ ہے. پاکستان میں پیزا ہٹ بھی وہی ہے, ڈومینوز بھی وہی ہے. اچھا, پاپا جانز بڑا ڈسٹنکٹ فلیور ہے ان کا, اگر آپ امریکہ میں جائیں ان کی ڈو کا سارا کچھ کا. یہاں پر کافی حد تک انہوں نے اس کو قریب لے کر آئے ہیں, بٹ اسٹل 70-80%. اینڈ مور آفن دین ناٹ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیشہ مسئلہ چیز کا ہوتا ہے, اٹس نتھنگ ایلس. ڈو بھی بن جاتی ہے, ویجیٹیبل تو ویجیٹیبل ہے یار, کتنا ہی ڈفرینٹ ہوگا. ٹومیٹو پیسٹ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے. جو چیز ہے نا وہاں پر فلیور کا ڈفرینس آتا ہے. اور پیزا ہماری سوسائٹی میں اب پھیل چکا ہے. وہ 90s میں شروع ہوا تھا, اس ٹائم کے اوپر ایوری آپ کسی بچے کو اٹھائیں اس کو پتہ جی پیزا ایک چیز ہے, مزدور بھی پیزا کھائے گا, مزدوری پیزا کھائے گا. تو وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا جی یہاں پر چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کوالٹی کی چیز دی جا سکتی ہے. اور جو پیزا والا جو ہے وہ اگر چیز میں ڈفرینسیشن کریٹ کرے گا تو آٹومیٹیکلی کنزیومر اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اس مارکیٹ میں اگر مجھے تھوڑا سا بتا سکیں کہ پہلی بات وہ جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ کون سی ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایک اٹالین پیزا ٹائپ چین چلتی ہے جی 600 روپے کا پیزا, وہ ہر آدمی تو نہیں کھاتا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کوالٹی جو پیزا آپ کا کمپیریٹیولی کوالٹی
چیز چل رہی نہیں. ایک تو ہر آدمی, میں اٹیلین کی بات نہیں کر رہا, ایک پاکستان میں ایک چین چل رہی ہے نا اٹیلین پیزا کے نام سے, 600 روپے کا پیزا بن کے ملتا ہے, buy one get one free. I'm not talking about that. I'm saying, you know, proper restaurants, let's say Pizza Original ہے یا you know بڑی چینز ہیں جو کہ ایک سرٹن لیول آف کوالٹی کی تو بات کر رہے ہیں, ان کی چیز میں کیا ڈفرینس ہے کہ پاکستانی پیزا ٹیسٹ ڈفرنٹ, انٹرنیشنل پیزا ٹیسٹ ڈفرنٹ. اینڈ دوسرا, ڈیڈ یو ایور ایکسپلور اے لارج اسکیل ڈیل ود دیز پیپل کہ یار میں آپ کو چیز کا کمپوننٹ پورا میں دیتا ہوں, آپ کا تو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف پیزاز پر منتھ نکل رہے ہیں, مے بی ایون ان ملینس, تو یو نو دیر از اے ویری کلیئر پارٹنرشپ دیر. آپ بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے. میں شروع یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلی جب یہ بزنس کی طرف ہم جاتے ہیں نا, B2B پہ جا رہے ہیں, ہم ریٹیل سے ہٹ گئے ہیں, تو ان کے لیے سب سے پہلی آپ کا جو ماڈلز ہوتے ہیں نا, دیکھیں پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسٹورنٹس ہیں وہ زیادہ فوکسڈ ہیں ٹورڈز کوالٹی, اور عام کنزیومر جو ہے وہ سستی چیز لے گا. ایسا ہوتا ہے ماسز میں اگر آپ جائیں ایسا ہوتا ہے, لیکن میں نے محسوس یہ کیا ہے آپ کے ایریاز ہیں. اب جیسے ڈیفینس میں ہم لوگ بھیجتے ہیں, ہماری وہاں چیز اتنی بکتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے, بہت بیچتے ہیں ہم وہاں پر, میجر بزنس ہمارا وہاں پر ہے. وہاں کی ایک نیش ہے, کوئی باہر سے آیا ہوا ہے, کوئی انگلینڈ سے آیا ہے, کوئی ہالینڈ سے آیا ہے, کوئی سعودی عرب سے آیا ہے, کوئی دبئی, تو وٹ ایور دے بین ایٹنگ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, وہ ڈفرینس کو ریلیٹ کر لیتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ خریدار ہو جاتا ہے. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ نہر کی سائڈ پر ہو جائے لاہور میں, تو وہاں پر اویئرنیس بہت کم ہے, تو وہاں پر ہمارا بہت بڑا کنزیومر بینک نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہاں پر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے کون سے علاقے میں کون سی پروڈکٹ بیچنی ہے. لیکن جب ہم B2B پر آتے ہیں, اچھا میں یہاں پر یہ بھی ایڈ آن کرتا چاہوں کہ وہ آپ کے پچھلے سوال سے میں ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی انڈسٹری کو اس پر کام کرنا چاہیے. ہم نے UV کے لگائے ہوئے ہیں ٹنلز, ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں نا, اب بے شک ہم بنائیں, وہی شیلف لائف کی بات ہو رہی تھی, تو اس UV ٹنلز میں سے اس کی پیکیجنگ سب کچھ گزرتا ہے, اور ہم اس کی نہ صرف یہ کہ ہائیجینیکلی اور بیکٹیریا کل کر دیتے ہیں, اس کی شیلف لائف بھی انکریز کرتے ہیں. اچھا یہ پروڈکٹ اب آپ دیکھیں, ہاتھ کی پروڈکٹ اٹالین اسٹینڈرڈ پر بنی ہوئی, اٹلی سے نہیں آ رہی, پاکستان میں بنی, اور وہ اس نظام سے گزر کے جب آپ تک آتی ہے اور پھر کنزیومر تک جاتی ہے, ہی از فیلنگ ہیلدی, رائٹ. اب ایک متھ ہے کہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ پیسے زیادہ خرچتا ہے, اس کے پاس کسٹمر نہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ کچھ یہ مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے. ہم جو ایک تو وہ چین ہے نا جو آپ نے ابھی کہا کہ بائی ون گیٹ ون فری, اب مجھے تو فری والا کنسیپٹ آتا ہے, میں یہاں تو لوگ مسکرا کے نہیں دیکھتے فری میں, تو اب بائی ون گیٹ ون, تو ہی از میکنگ دا منی آؤٹ آف دیٹ ون پیزا, اور 2 آپ کو دے رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ کہاں کمپرومائز کرے گا؟ آف کورس انگریڈینٹس پر. آٹا وہ جو اس کا ڈو ہے میدا وہ تو سستا ہے, ٹماٹر بھی سستے ہیں, تو کمپرومائز کی جگہ ایک ہی رہ جاتی ہے, وہ ہے چیز. اچھا اب چیز بے شمار بڑی بڑی کمپنیاں اور اتنی کم قیمت پہ آفر کرتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار ہاؤ. لیکن اگین اس کی بھی ایک سائنس ہے کہ دیکھیں ویجیٹیبل فیٹ جتنا ایڈ کر لیں, اب تو بہت ترقی ہو گئی ہوئی ہے اس کام میں, ایسے ایسے ویسلز آ گئے, ایسے ایسے کوکرز آ گئے میں کہ دودھ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹ چیز بنا کر آپ کو بیچ دیتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ کنزیومر بھی پیسہ خرچنا نہیں چاہتا, وہ بینٹلی خریدنا چاہتا ہے سزوکی کی قیمت پر, تو دیٹس ناٹ پاسبل. اچھا اب جب ہم اس سے اوپر والے لیول پر آتے ہیں, وہاں پر کنزیومر ہے وہ جو پیسہ خرچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس پیسے ہیں, وہ کوالٹی کی تلاش میں. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ دیکھے نا, کچھ ریسٹورینٹس تو ایسے ہیں پشاور میں اگر نام میں لے سکتا ہوں نام, اس لیے کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کھانا ہے. جان ڈیلی والے, اب 4 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے, وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, ان کو ہماری چیز مہنگی بھی پڑتی ہے مارکیٹ سے, لیکن وہ لیتے ہیں ہم سے چیز, اور وہ کسٹمر کو صحیح چیز آفر کرتے ہیں, اور ان کا بزنس اچھا ہے. اسی طرح لاہور میں, کراچی میں میٹ دا چیز نے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا, اور اتنے سالوں میں کتنے لوگ ان کے پاس آئے, انہوں نے چیز, یہ میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بزنس ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ میں یار ہم اس سے نیچے کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح پینٹری ہاؤس ہے اور بہت سارے ہیں, مینٹین کچن ہے, یہ سارے ہم سے چیز لے رہے ہیں, ان کا کنزیومر بیس بہت اچھا ہے. لیکن مجھے پرابلم آئی جب میں اس سے بڑے لیول پر گیا ہوں, جس طرح ابھی آپ نے نام لیا پیزا اوریجنل ہے, بہت اچھی چین ہے, لیکن جب ہم نے ان کو ٹچ کیا یا دوسرے جیسے ان کو ٹچ کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ پرائس میٹرس. دے آر ویری کانشیس اباؤٹ پرائس. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کمپٹیشن ہے, ہم نے چیز بیچنی ہے, پروڈکٹ بیچنی ہے, تو ایسے یہ ہمارا چیلنج ہوتا ہے. اس کو ہم نے بہت عرصہ فیس کیا بڑی مشکل کے ساتھ. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اب میں نے پھر یہ پلان بنایا کہ یار اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر میں پرائس بڑھاتا ہوں, اب دیکھیں ٹیکنیکلی
آؤٹ آف 11 لیٹرس آج کل کا جو گائے ہے نا, ابھی اس کا وہ سویابین نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فیٹ لیول گر گیا, تو آؤٹ آف 11 لیٹرس یو آر گیٹنگ 1 kg آف چیز. اب 11 لیٹر 150 کے ساتھ کر لیں تو 1600-1700 روپے کا تو دودھ آ گیا. یو ہیو ٹو ایڈ اینزائمس, آپ کے بجلی, لیبر, ڈلیوری چارجز وغیرہ وغیرہ ایڈ آن کر لیں تو 100-150 روپے پڑ گیا, تو 1800-1900 کا گھر پڑ گیا, بلکہ 2000 کا گھر پڑ گیا. ایک آدمی بیچ رہا ہے 1250 روپے پر. اٹ ڈزنٹ میک نو سینس. لیکن کیا ہے کہ جب اعتراض بیچنے والے کو نہیں ہے, جب خریدنے والے کو نہیں ہے, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, وہاں میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اس میں جو میرے پاس ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہوگی وہ KNN's کی ہوگی. اف مائی انڈرسٹینڈنگ از کریکٹ, KNN's نے KFC کے ساتھ ڈیل کی تھی and they started providing chicken for them. This is what I've heard. Someone from their teams can verify this for me. And that KFC is what catapulted KNN's. اور جب KNN's اگر آپ کو یاد ہو نیا کنزیومر مارکیٹ میں آیا تھا, بڑا ایکسپینسو تھا, اور KNN's really focused on quality اور processes. What a big player, individual boutique kitchens تو ایک بات ہے. A large player like KFC, a large players like, for you, in your case, Domino's, Papa John's, Pizza Hut, what they do is they allow you to reach economy of scale. Through that, in the long run graph میں آپ کی وہ pricing normalize ہوتی ہے, اور ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں اب آج میں honestly جاؤں نا تو کنزیومر, اسلام آبادی کنزیومر by and large مین سٹی اسلام آباد کا کنزیومر جو ہے نا وہ شفٹ ہو چکا ہوا ہے جس کو آپ کہہ لیں آرٹیزان میٹ اسٹورز, رائٹ. دے آر ناٹ گیٹنگ فرام دا جو جالی میں وہ ہے. اور اب مجھے آج آئی ہیو گرون اپ جالی کی مرغی کھا کے, اب میں میٹ ون سے لیتا ہوں یا میں KNN's کھاتا ہوں یا وہ ہے. آج میں جالی والی مرغی کھاتا ہوں نا, جس دن اگر میرا کوک لے آئے تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ جالی والی مرغی ہے. وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ چنگم کی طرح اس کو چبا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے لگائے ہیں انہوں نے, خدا ہی جانتا ہے, رائٹ. تو وہ کنزیومر کہ آپ نے بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو KNN's کا آئی ڈونٹ نو ویژن تھا, لک تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پلیس کیا کہ انہوں نے کہا کہ کنزیومر نے ایوالو ہونا ہے, اور انہوں نے اپنے آج ایک پوائنٹ ایسا آیا جب کنزیومر, جب میس مارکیٹ کنزیومر ایوالو ہو کر آیا تو KNN's از ناؤ a staple in many households in Pakistan. It's the same thing with cheese. It's the same thing with any FMCG product in my opinion. That's true. کہ a lot of people come in and they say, پاکستانی کنزیومر بے وقوف ہے. میں یہ کہتا ہوں یار پاکستانی کنزیومر کی ایک ایولیوشن کرو ہے. جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی نا 2020 میں, تو مجھے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے تو پاکستانی کنزیومر کے لیے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یار اس کا ایک ایولیوشن کرو ہے, 2023 میں یہ کنزیومر آئے گا میرے پاس. اور ایونچولی وہی ہوا کیونکہ کنزیومر آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جاتا ہے. وین یو ٹرکل بیک ٹو یور اون ایکسپیرینسز یو ہیو گرون ایز اے پرسن. سو اس کانٹیکسٹ میں ڈو یو تھنک اے لارج B2B پلیئر ویئر یو کین, آج آپ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یار میں 1 کلو 10 کلو 50 کلو کی گیم میں کھیل رہا ہوں تو میری یہ پرائسنگ ہے. جب اسی گیم میں آپ 5000 کلو پہ جائیں گے تو آپ کی پرائسنگ میں فرق آئے گا. And they will allow you to grow, you will allow them to have quality, and that is where eventually جب وہ کنزیومر کے ٹیبل پہ جانا شروع ہوگا بار بار تو وہ کنزیومر بھی ڈیولپ ہوگا جو کہ ایونچولی آ کے B2C پہ آپ کو سپورٹ کرے گا. وہاں پر ہیو یو بین ایبل ٹو ایکسپلور ویری ویری لارج چینز. دیکھیں سارا کھیل تو اویئرنیس کا ہے نا. دیکھیں جو ریسٹورنٹ کیفیز ہیں جو اس نام جن کے آپ لے رہے ہیں یہ تو بڑے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن کنزیومر اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان ایوالو ہو رہا ہے. دیکھیں نا فوڈ انڈسٹری سے پاکستان کی پرائم انڈسٹری ہے, بالکل چینج ہو رہا ہے. میں نے 10 سال میں چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں بیچ رہا تھا 50 لیٹر سے شروع کیا, ٹھیک ہے, آج میں 5000 لیٹر کا رہا ہوں. تو اٹس اے چینج فار می. کنزیومر ہے تو ہوا نا. اب یہ لوگ جو بڑے گیم پلیئر ہیں یہ دیکھیں ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, اور ان میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ان کو بھی پاکستان کی اکانومی کو فیس کرنا ہے, ان کو بھی یہی سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہے. جتنے میں پاپا جان کے ساتھ میری ان کے مالکان کے ساتھ میٹنگز بھی رہی ہیں, میں نے ان کو بھی پریشان پایا. وہ ریٹ ذرا سا پرائز بڑھاتے ہیں تو ان کے نمبرز بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کسٹمر دوڑ جائے گا. اب یہاں پر اگر کمپنیز تھوڑا سا دل کرتا رکھے نا, میں نے جب یہ کام شروع کیا نا مزمل, مجھے جب میرا کام ہو گیا, میرے پاس بہت بڑے بڑے بزنس گروپس تک آئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی اس کو پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم پروسیسنگ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ چیز میکر ہیں, ہم اس کا ایک یونٹ لگاتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, کسی کو کیا پتہ ہے بیچ دیتے ہیں. میں کہ نہیں یار, دین آئی وونٹ بی میکنگ نو ڈفرینس. میری اپنی ایک فیلڈ ہے, میرا فلاسفی, میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا. اس چیز نے مجھے پھر ہیلپ آؤٹ بھی کی کہ آج اگر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو اس چیز کی وجہ سے بیٹھا ہوں نا, ورنہ مجھ سے بڑی بڑی کمپنیاں وہ بیٹھی ہوتی.
یہ جو بڑی کمپنیاں آج یہاں کر رہی ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آنا ہے, کیونکہ ابھی پیچھے ڈومینوز کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی تھی. آخر انہوں نے ہمیں دیکھا اس بات پر کہ یار ان کی چیز, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اٹالین کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, باہر کے ملکوں میں ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ وہ چیز اس کوالٹی کی نہیں استعمال کرتے اور وہی مہنگا ہے, اور مارکیٹ کمپیٹیٹو ہو گئی ہے نا. تو آپ نے ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ فرام ون ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیز ٹو ڈیفرینشیٹ فرام دی ادر, اور وہ ٹیسٹ میں ڈیفرینشیٹ کرے گی. ایگزیکٹلی. اور پھر یو ہیو ٹو پے دا پرائز. اب کنزیومر ہر قسم کا, اگر ہم ایک چین بنا لیں نا, کے ایف سی ہے, کے ایف سی کو اپنی پرائسز کو وہ مینٹین کرتا ہے, اس کا کنزیومر ہے, وہ آتا ہے. تو وائی ناٹ کہ پیزا ہٹ نے کوئی بہت اچھا شروع کیا لیکن ابھی بہت اچھا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کا ایک فین ہوں باہر کے ملکوں میں, یہاں مجھے وہ ٹیسٹ نہیں ملتا, کیونکہ وہ کمپرومائز ایک ہی پروڈکٹ پر کریں گے جو سب سے مہنگی ہے, چیز. اور چیز پر جب وہ کمپرومائز کریں گے, لیکن ان کی بھی مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ بائی ون گیٹ ون فری والا بیچا, ان سے زیادہ بیچی جا رہا ہے. یار اب یہ دیکھیں, پیزا ہٹ کے لیول پہ میں یہ بات نہیں سنوں گا, میں اسمال اینڈ میڈیم والے کی بات سن لوں گا, میں کارپوریٹ کی اس پہ نہیں سن سکتا, بیکاز وہاں پر, اور پھر آپ مارک صحیح کھا رہے ہیں, پھر پیزا ہٹ والے صحیح مار کھا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کے ایف سی نے مار کھائی تھی 10-12 سال, میکڈونلڈز اور یہ سارے لے گئے تھے. یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی گیم ہے جو کے ایف سی ریئلی اپ دیئر گیم, کوالٹی وہ لے کر گئے ہیں, اینڈ اٹس بیکم اے ہیوج فیٹ. میں نے ملٹیپل ٹائم یہ شو پہ مینشن کیا ہے. مارکیٹنگ انہوں نے جو کی انہوں نے کوالٹی پہ فوکس کیا ہے, بالکل, اور کوالٹی نے اس پورے برانڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, رائٹ. سو یہ تو آئی تھنک اس لیول پہ یہ بہانا ہے کہ سر جی نہیں, اکنامکس کا یہ مسئلہ اس کا. ٹو تھنک اباؤٹ کوالٹی. اب پاکستان میں ایک چینج آ گیا ہوا ہے. اب پاکستان میں اب دیکھیں ڈالر 300 روپے کا ہے, اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ کی پرائس نہیں بڑھائیں گے تو یو ول اینڈ اپ یوزنگ دی انفیریئر انگریڈینٹس. دیٹس ویری سمپل. وہ تھرڈ پارٹی آئے گا, وہ ڈبل پرائس سے بیچے گا. آپ کہیں گے یار میں تو جب بیچ رہا تھا تو لوگ روتے تھے, یہ کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ بھائی وہ کوالٹی پہ بیچ رہا ہے نا, تو ایٹ سم لیول وہ کرنا پڑے گا. سامنے دیکھیں بہت بڑی بڑی چینز تھیں, ان کے مقابلے میں لوکل آئی ہیں اور بڑی کامیاب رہیں. انہوں نے پرائس بھی اچھی کی اور انہوں نے کوالٹی بہت ہائی کر دی. بالکل. تو انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, حالانکہ انٹرنیشنل چینج تھی. اور میرا ایک خواہش ہے یار, پتہ نہیں کیوں میں اسی ٹائپ کا بندہ ہوں, حالانکہ میں باہر ہوں اور میں پسند کرتا ہوں باہر کے نارمس کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو, جس طرح وہ چلتے ہیں, بزنس کو لے کے چلتے ہیں, ایتھکس ہیں. لیکن اسٹل میں اپنے پاکستان میں نا اپنی کمپنیوں کو گرو کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بہتر ہوں. آج یہ ہو رہا ہے, پروسیسنگ ہائی ہے, اس کو نیچے لے کر ہے اچھی پروسیسنگ پہ. یو کین ڈو اٹ. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بند کر دیں امپورٹ. اب میں اگر اپنی ہی مثال کوٹ اس لیے کروں کہ میں یہاں پر بیٹھا اپنی فارمر چیز کو, ہم نے اب جب انویسٹ کرنے کا سوچا, ہم نے کہا یار کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کوالٹی ہم بنا رہے ہیں, اس کو امپروو کر دیں, اس کا ہائیجین لیول کو بہتر کر دیں, اس کی پیکیجنگ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر لے جائیں, جو اب ہم ہی کام کر رہے ہیں. تو جب 3 چیزیں آپ کو مل جائیں گی, کوالٹی, پیکیجنگ اینڈ اویلیبلٹی, اور پرائسنگ پر کھیل جاؤ, جو ابھی آپ نے بات کی کہ والیوم کر دیں اور پرائس کر دیں نیچے, جو عام کنزیومر چیز دیکھیں, چیز بہرحال مہنگا ہے. 10 لیٹر میں سے ایک نکالنے کے بعد اب 1 لیٹر کے پیسے تو نہیں. چیز ایون دنیا بھر میں نا چیز مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیپل نہیں ہے, وہ سیریل نہیں ہے, رائٹ, وہ دودھ نہیں ہے, وہ چیز آپ شوق کے لیے ہی لیتے ہیں. تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, بٹ اس میں بھی کوئی نہ کہیں تو آپ کھیل ہی سکتے ہیں. ایک میرا ویئر ایٹ دا 1 hour 15 minute mark and I'd like to wrap this up. ایک میرا سوال جنرلی ہوگا, واٹس دا ٹائم لائن ویئر لوکنگ ایٹ, جس میں کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ کی پہلی کھیپ جو ہے وہ دبئی میں یا یورپ میں یا کہیں پہ اتری ہے اور بکی ہے, اور ایک بینچ مارک ہے نا, ایک آپ نے اپنی لائف کا گول رکھا ہوگا کہ یار جس دن میرا پاکستان سے باہر بکی اس دن ایک فردر ویلیڈیشن ہے. تو وہ کیا ٹائم لائن ہم دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جن کا نام میں لے رہا تھا نا, میرے فرینچ دوست اور پارٹنر جو ہیں, ہم نے ایک ٹائم لائن سیٹ کی ہوئی ہے 2025 کی. اس میں ہم نے ایک بینچ مارک دیا ہے ایک خاص لیول کی پروڈکشن لائن کا, رائٹ, کہ سپوز 10 or 20,000 لیٹرس پر ڈے, اس کو ہم نے اسی پروڈکٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. 20,000 لیٹرس پر ڈے آف چیز اور آف ملک؟ آف ملک, وچ ول بی لائک 10% ہوتا ہے, رائٹ. تو 2 tons آف چیز پر ڈے, اس کو اس بینچ مارک کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. ونس وی آر ڈن, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ, فرینچ کمپنیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ایک بینچ مارک مانگ رہے ہیں 2025 میں. جیسے آپ کے یہاں پر ایئر لفٹ وغیرہ تھے, ایسے ہمیں ایک بڑی فنڈنگ کی آفر آئی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ بینچ مارک کمپلیٹ کریں گے, وی ول دیئر, جو کہ امجد صاحب کے تھرو ہوگی, رائٹ. اور اس کے بعد ہم بٹوین 2 to 3 years ہماری کوشش ہوگی ہم مڈل ایسٹ ادھر ادھر اپنی چیز بھیجنا شروع کر دیں. اور پرائمریلی اس کے اندر کوشش بھی ہوگی کہ ہم کیمل کو بھی ٹارگیٹ کریں, کیونکہ سعودی عرب میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کیمل چیز کو انٹروڈیوس. زبردست, that makes sense. I'm going to ask you, Imran Sahab, one last question that I ask all of my guests, and I'd love your opinion on that. You've traveled extensively. You've lived in Africa, you've lived in North America, Europe, and
you chose to come to Pakistan. There was certain Pakistaniyat, I suppose, that you liked, a certain amount of culture. Pakistan has a very, جو گراف ہے نا ہمارا وہ جس طرح ایک اسٹاک مارکیٹ کا گراف ہوتا ہے نا کہ وہ یوں جاتا ہے پھر تھوڑا سا نیچے جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر تھوڑا سا نیچے جاتا ہے, ہمارا تھوڑے زیادہ ہی کروس ہیں ہر تھوڑے سے بعد ایک نازک موڑ سے گزرتا ہے. میرا ماننا لانگ ٹرم آؤٹ لک میں یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ کروز ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں آ رہے ہیں, دیر از اے میسو لرننگ ہیپننگ, اینڈ ان دی ایج آف نالج اینڈ انفارمیشن the downward spiral will begin to reduce slowly. اور جو نئی جنریشن ہے, بڑی کلیشے سی بات ہے, بٹ وہ نئی جنریشن از گوئنگ ٹو ڈو تھنگز ویری ویری ریڈیکلی ڈفرنٹلی. جو پرانے وقتوں میں, آج ملک چھوڑ کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, بٹ پرانے وقتوں میں جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ بہت ڈسکنیکٹڈ ہوتا تھا. آج وہ پاکستان سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنا دماغ یوز کر رہا ہے ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری ایز ویل. سو لانگ ٹرم آؤٹ لک میرا بڑا پرسنلی آپٹمسٹک ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آر ایٹ اے ویری لو end of the spiral, where the economics unfortunately is just it's horrifying right now. Jiske wajah se a lot of guests who come in, they give me a very sort of negative outlook these days. If I were to ask you, how do you see Pakistan 27 years from now in 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen throughout your life, and particularly your own experience where you were able to create something out of nothing, having had no prior experience, having gone through all the failures, the countless failures that you've mentioned time and again, and then building, alhamdulillah, a success out of it. How do you see Pakistan in 27 years? آپ کے سوال کا جواب نا میں یہاں سے شروع کروں گا. یہ جو برین ڈرین ہے نا, اٹس اے بلشٹ کنسیپٹ. آئی ڈونٹ ٹرسٹ ان دیٹ, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. دنیا از اے گلوبل ولیج یار. آئی لرن فرام دیئر. آپ کے لوگوں کو باہر جانا چاہیے. یہ باہر جا کے پاکستانی رہتا ہے, یہ میں نے بڑا دیکھا ہوا ہے. اس کے نارمز نہیں چینج ہوتے. اس کے اندر ایک پاکستانی چھپا ہے, جو اس کی جنریشنز وہاں پیدا ہوتی ہیں نا, وہ بھی محبت کرتے ہیں. یہ امجد مالوی از ون آف دیم. تو دیٹس ناٹ اے برین ڈرین, دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ یو آر ٹریننگ یور پیپل وداؤٹ اینی ریسورسز. وہ باہر جائیں, جانے دیں, ان کو کام کرنے دیں. بہت بڑا ملک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے ان کو یہاں رکھ کے؟ 22 ارب کا تو ملک ہے, یہاں پہلی بہت ہیں. لیٹ دیم گو. پاکستان دیکھیں ایک ٹف ملک ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں ہم لوگ, ریسورسز کم ہیں, ہماری بہت بڑی آبادی. یہ تو وی آر ون آف دوز لکی پیپل جن کو انوائرمنٹ ٹھیک مل گیا, ہم لوگ پڑھ لکھ کے اور اس کاموں میں آ گیا. اب دیہات میں چلے جائیں, غربت ہے, بہت غربت ہے. ہمارا انڈر نیوٹریشنل قسم کے ہمارے جو بچے ہیں, ان کے مائنڈ نہیں گرو کرتے ہیں, بہت پرابلمس ہیں. لیکن یار ایک چیز ہے, گھر تو آخر اپنا ہے. ہم نہیں کریں گے تو کیا گورا کے کر کے جائے گا؟ گورا تو غریب آ کے کر گیا, حکومت بھی کر گیا, سیدھے کرنے کی کوشش, ہاتھ جوڑ کے چلا گیا, یہاں سے مجھ سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کرنا ہے, ہماری ذمہ داریاں ہیں. پاکستان میں ایک میں نے جیسے ورڈ استعمال کیا تھا نا کہ یہ ایک ریزیلینٹ قسم کی قوم ہے, بغیر ریسورسز کے وہ کارنامے کر جائے گی جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے. دائیں بائیں دیکھ لیں, ہر فیلڈ میں دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں پر آپ کو کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری نظر آ جائے گی جو حیران کر دے گی آپ کو. آپ دیہات میں چلے جائیں, ایسا ٹیلنٹڈ نکل آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے بے شمار ایسے آپ کے گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں جو دیہاتوں سے ایک بہت ہلکے بیک گراؤنڈ سے آئے اور دنیا فتح کر دی. میں کبھی بھی ہوپ لوز نہیں کرتا ہوں. میری اپنی زندگی جو ہے نا, وہ تو چلے سکسیس اور فیلئرس کا ایک مجموعہ ہے. گڈ ٹائمز اینڈ بیڈ ٹائمز آلویز آن مائی سائڈ. میری اپنی جو غلطیاں یا وہ ہیں وہ میری پرسنل ہیں. میرے اس ملک کے اندر جو پرابلمس میں نے فیس کیے میرے پرسنل ہیں. لیکن اس ملک نے کیا مجھے عزت نہیں دی, مجھے پیسہ نہیں دیا, مجھے فیملی نہیں دی. مجھے اگر میں کسی پنگے میں نہ پڑھوں تو آئی ایم لیونگ اے ویری کمفرٹیبل لائف. وہاں بھی پرابلمس ہیں, یہاں بھی پرابلمس ہیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے سر. کاش دعا کریں لیڈرز اچھے اور سیاجی بھی اچھے ہیں, میں کسی کو برا نہیں کرتا ہوں. دیز آر آور پیپل. تھوڑا سا فوکس کر دیں زیادہ. آپ کے پاس ایک بہت بڑی مین پاور ہے نوجوانوں کی صورت میں. یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا آپ کی ایج کے, یہ میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں, میں دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں, یار ان میں پوٹینشیل ہے. میرا 18 سال کا بیٹا جو ہے وہ یہ دور آ گیا ہوا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنی کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور وہ اپنے سوچ رہا ہے میں نے یہ کچھ کرنا ہے. تو دیٹس, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا گریجویٹ کر کے بھی میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. 27 ٹرسٹ می 27 سے تک پاکستان انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا
تو میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا معجزہ کرے گا، لیکن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا. جو اب کا دور میں جو نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں نا، میں روز ملتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، مایوسیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یار یہ بڑی سخت جان لوگ ہیں ہم لوگوں کو آپ ذرا سی تھپکی دے دیں، ذرا اپریشیٹ کر دیں نا، ہم مجھ سے کر دیتے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگا. یار میں ہمیشہ وہ جو پیسمسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ہمیشہ اپرچونیٹیز ہی دیکھنی ہے، آپٹومسٹ میں جو اپرچونیٹیز ہی دیکھ رہے ہیں، میں اپرچونیٹیز دیکھتا ہوں. میرے نزدیک کوئی چیز باٹم لائن نہیں ہے. آج جو زمین پر ہے کل یہاں پر ہوگا. بڑے بڑے دنیا میں تاریخ میں امپائر چلی گئی، رومن امپائر چلی گئی، بڑا کچھ چلا گیا، اور جو یہاں سے تھی یہاں چلا گیا، چائنا کہاں پہنچ گیا. ہم بھی کریں گے Inshallah. Imran bhai, thank you so much for coming in. This was one of the most, if I say so myself, and you can verify the viewers, I haven't said it in the last few episodes. This was one of the best episodes I've done. I've had a phenomenal time. میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت بور ہو رہا تھا. Not to say that other guests were not good. I don't know. There was an environment جس میں مزہ نہیں آ رہا تھا بات کر کے، لوگوں سے اسٹوریز سن کے. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں مجھے بڑے عرصے بعد بہت مزہ آیا. I hope that you grow. I hope that you're able to export. I hope to see. I've relocated to Dubai. I hope to see in the store racks over there your cheese that I can proudly say this is from Pakistan. Sir, thank you so much. I love you, sir. God bless you. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. Thank you, sir. اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی دے. Inshallah. Thank you so much. For all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. We're gonna put a link down. This is not a sponsored episode, but we're gonna put a link down for Farmer's Cheese. If you'd like, check it out, order from them, see how the cheese is different quality میں اور ساری چیزوں کے اندر. Let us know your opinions if you've tried it before, کہ کیسی ہے. But anyways, this was YouTube والے لائک کا بٹن دبائیں گے، انگیجمنٹ کے زیادہ لوگوں میں کنورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارم والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا حساب پہ آ رہا ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. اسی کے ساتھ نیچے دی گئی ہوئی لنک اسٹرائپ کی، جہاں پر انٹرنیشنل overseas Pakistanis can also support the channel. It supports credit card payments as well, so you can use that as well. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.